تو آئے دن کوئی نہ کوئی کنٹروورسی بنتی ہے. کبھی حنیف قریشی صاحب آپ کو چیلنج کرتے ہیں, کبھی آپ ان کو چیلنج کرتے ہیں, کبھی منیب الرحمان صاحب کا ڈسکس ہوتے ہیں, کبھی جلالی صاحب ڈسکس ہوتے ہیں, کبھی دیگر علماء مکتب فکر سے لوگ ڈسکس کرتے ہیں, چیلنج ہوتے رہتے ہیں, کبھی آپ کی طرف سے کبھی. لیکن عوام کو ایک لالی پاپ پچھلے 50 سال سے دیا ہوا علماء نے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جیم اکیڈمی کے دروازے تو قیامت تک کھلے ہوئے اور قیامت تک ٹائم آپ نے دیا ہے, کیوں نہ ایک حق کا پرچم آپ بلند کریں اور تمام علماء کو جن کو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دین کے اندر یا مذہب میں تبدیلیاں کرتے ہیں, اپنے اپنے واقعات من گھڑت چیزیں بناتے ہیں, آپ ان کو عدالت میں کیوں نہیں چیلنج کرتے؟ یہ سلسلہ ختم ہو, دودھ کا دودھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. جی ناظرین, آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے مرزا علی جین حفظہ اللہ تعالی جیسے اس بندے نے لوگوں کو توحید سنائی, بتایا کہ یہ جو قبروں والے, مزاروں والے, درباروں والے کچھ نہیں کر سکتے. تو آپ کو پتہ ہے ان کے مخالف بھی بہت لوگ ہوئے, کیوں نہ ہوتے. آپ کو پتہ ہے کہ ساری عمر لوگوں کو وہ قصے کہانیاں سناتے رہے ہیں. تو لیکن ناظرین, بہت سے مولویوں کو, بہت سے علماء کو ان کے ساتھ گلہ بھی ہے, شکوہ ہے. وہ کیا ہے کہ آپ بند کمرے کے اندر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں, سامنے آ کر بات کیوں نہیں کرتے. ایسے ہی ناظرین ایک بریلوی مکتبہ فکر کا ایک نمائندہ, ایک ان کا بندہ, وہ وہاں پہ پہنچ گیا اور اس نے یہ بات غصے میں یہ بات کی کہ آپ کیا یہ بند کمرے کے اندر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ تمام علماء کو, جتنے بھی بریلوی ہیں, جو بھی ان کے سوال و جواب ہے, سب کو عدالت کے اندر بلا کر ان کے سوال سنیں اور ان کو جواب دیں. عدالت میں بلائیں, کھلی کچہری کے اندر بلائیں. تو خیر ناظرین, میں چاہتا ہوں آپ کو وہ بندے کے سوال بھی سناؤں اور مرزا علی جین حفظہ اللہ تعالیٰ کی زبانی جواب سناؤں. پھر انشاءاللہ ناظرین اسی واللہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے. تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹی فور تماشے کی ایک اور پوڈ کاسٹ ساتھ میں آپ کا ہوسٹ محراب حبیب. آج میں موجود ہوں شہر جہلم میں اور میرے ساتھ موجود ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب. اچھا نام, بڑا نام, دین کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. اور آج کی پوڈ کاسٹ بہت انٹرسٹنگ اور بہت زیادہ فون کالز, ہمیں بھی ٹائم ملا بڑی مشکل سے, اپنی مصروفیت میں سے انہوں نے وقت نکالا. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. محراب بھائی, آپ کو جہلم اکیڈمی میں ویلکم ہے, اور آپ کھل کر جو کوسچنز ہم سے متعلق باقی پوری دنیا سے پوچھتے ہیں, خواہ علماء سے پوچھیں, خواہ ہمارے اسٹوڈنٹ سے پوچھیں, تو اللہ کا شکر ہے میں زندہ ہوں, اس لیے ہم نے آپ کو زحمت دی کہ آپ آ جائیں اور اپنے کوسچنز ڈائریکٹلی آگے مجھ سے پوچھیں. ماشاءاللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ. اور میں چاہوں گا بڑے اچھے ماحول میں, جو کچھ میرے پاس اتنا علم تو نہیں ہے لیکن جو چند سوال ہے میں آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں. محمد علی مرزا حق پر ہے, حق بات کرتا ہے. الحمدللہ, قرآن و سنت حق پر ہے اور ہم قرآن و سنت بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دین کی بقا کے لیے کام کر رہے ہیں. جی جی الحمدللہ. تو آئے دن کوئی نہ کوئی کنٹروورسی بنتی ہے. کبھی حنیف قریشی صاحب آپ کو چیلنج کرتے ہیں, کبھی آپ ان کو چیلنج کرتے ہیں, کبھی منیب الرحمان صاحب کا ڈسکس ہوتے ہیں, کبھی جلالی صاحب ڈسکس ہوتے ہیں, کبھی دیگر علماء مکتب فکر سے لوگ ڈسکس کرتے ہیں, چیلنج ہوتے رہتے ہیں, کبھی آپ کی طرف سے کبھی. لیکن عوام کو ایک لالی پاپ پچھلے 50 سال سے دیا ہوا علماء نے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جیم اکیڈمی کے دروازے تو قیامت تک کھلے ہوئے اور قیامت تک ٹائم آپ نے دیا ہے, کیوں نہ ایک حق کا پرچم آپ بلند کریں اور تمام علماء کو جن کو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دین کے اندر یا مذہب میں تبدیلیاں کرتے ہیں, اپنے اپنے واقعات من گھڑت چیزیں بناتے ہیں, آپ ان کو عدالت میں کیوں نہیں چیلنج کرتے؟ یہ سلسلہ ختم ہو, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. عدالت کون سی ہے جس کے سامنے ان کو لے کے جائیں؟ اس طرح کی تو کوئی عدالت نہیں ہے. بن سکتی ہے اگر آپ چاہیں تو. نہیں بن سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ججز ہیں نا, ان کے پاس تو قرآن و سنت کا نالج ہی نہیں ہے, ان کے سامنے کیسے بات رکھی جا سکتی ہے؟ کوئی تو ہوگا, لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا. نہیں, کوئی بھی نہیں ایسا. اس طرح کی کوئی عدالت موجود ہی نہیں ہے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے جس طریقے سے یہ خود آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ صحافیوں سے سبق سیکھیں کہ صحافی جب کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں تو اس کو ریبٹل کرنے والے صحافی اس کے جواب میں ایک ویلاگ بناتے ہیں اور پبلک خود فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ کہاں تک بات درست کر رہا ہے اور یہ کہاں تک درست کر رہا ہے. ٹھیک. تو ہم نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو عوام کی عدالت میں رکھا ہے.
ہمارے اس پلیٹ فارم کی خوبی یہ ہے کہ یہ تمام فرقے آپس میں ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، ہم ان ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں صحیح. سوائے قادیانیوں کے. نمبر 2، یہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو چندہ دینا حرام ہے، صرف ہمیں دیں. ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی چندہ نہ دے، انہی کو چندہ دے. نمبر 3، ہم نے اپنی کوئی مسجد نہیں بنائی، ہم کہتے ہیں مسجد الگ نہیں بنائیں گے، انہی کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے. ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے اس حوالے سے کہ ہم انہیں کوئی کافر سمجھتے ہیں. یہ ساری کی ساری مصیبت انہیں ہمارے ساتھ ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب تک ان لوگوں نے میرا نام لے کر مجھے ونریبل کرنے کی کوشش نہیں کی، اس سے پہلے میں نے کبھی بھی کسی عالم دین کو مخاطب کر کے یا ان کی پکچر لگا کے کبھی کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کروائی تھی. 2015 میں جب ایک ایک کر کے علماء کی ویڈیوز میرے بارے میں آئیں، کوئی مجھے قادیانی کہنا شروع ہو گیا، کوئی کہنا شروع ہو گیا یہ ایران کا ایجنٹ ہے، کوئی کہنے لگا کہ سعودیہ اس پہ پیسہ لگا رہا ہے، اس وقت میں نے ریبٹل کرنا شروع کیا. اور اس ریبٹل میں نے علمی چیلنج سامنے رکھا کہ بھئی میرا یہ موقف ہے، آپ کے اندر اگر کوئی تڑ ہے، کوئی طاقت ہے علمی، تو اس کا جواب علمی طور پر دیں. چیلنج مناظرے کا میں نے کبھی بھی کسی کو نہیں دیا، اور نہ ہم اس طرح کے مناظروں کے حق میں ہیں. علی بھائی بات وہی آگی نا، پھر چیلنج ہو گیا، آپ بات کا جواب دیں، آپ ان کو جواب دیں. میں چاہتا ہوں ایک ٹیبل پر آگے کا بات ہوگی، ٹیبل پہ بات ہو جائے گی نا، بڑی آسان طریقہ ہے نا. وہ آتے ہیں کبھی آپ نے نہیں اب میں اس طرف بالکل نہیں جاؤں گا. وہ آتے ہیں کہ جو یہاں سے جانے کے بعد ان کے سوا سارے ان کے فرقوں کے علماء نے کہا کہ تو کہاں پہنچ گیا تھا، تو ہمارا نمائندہ ہی نہیں ہے. صحیح. اور یہ ہماری مقدمہ تو واضح ہو گیا نا. ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ حنیف قریشی صاحب کو پنڈی کی 2-4 مساجد کے علاوہ پورے پاکستان میں، پورے انڈیا میں کوئی بھی بندہ بریلویوں کا نمائندہ مانتا ہی نہیں ہے. تو جب وہ نمائندہ ہی نہیں ہے نا تو بات ہی ختم ہوگی. ہاں چلے کوئی اگلی کوئی نہیں ان کی کیوں کریں. اس کی وجہ یہ کہ اگر میں اس کی کروں گا ایک بندے کی، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ کے اوپر کم از کم 5 لاکھ علماء بیعت ہے. صحیح. تو وہ کیا میرے جو ہیں وہ سگے نہیں ہیں؟ وہ بھی سگے ہی ہیں. سارے ہمارے علماء جو ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے اس حوالے سے. تو 5 لاکھ لوگوں کی ذرا آپ کیلکولیشن کریں تو میرے پاس تو عمر نو بھی ہو تو یہ ختم نہیں ہوں گے. اس کا بڑا آسان طریقہ ہم نے بتایا نا. پہلی بات یہ کہ میں نے کبھی بھی ان لوگوں کو بلایا نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر سچے ہو تو ٹیبل پہ بیٹھو، تو میں تو تیار ہوں. میں نے کہا اس کا طریقہ یہ کہ جو تم نے بڑا اپنا لانچ کیا میں نے، ایک مفتی منیب الرحمان صاحب سب سے بڑے ہیں بریلویوں کے. صحیح. وہ خود بیٹھ جائیں، میں قدموں میں بیٹھوں گا، ان کا آنے جانے کا خرچہ دوں گا، ایئر ٹکٹ کا، اسلام آباد سے گاڑی ان کو لے کے آئے گی، یہاں بیٹھے میں سامنے بیٹھوں گا. اگر انہیں کوئی اعتراض ہے میرے پہ، میں تو نہیں کہہ رہا کہ بھی میں نے لازمی بیٹھنا ہے، ان کو اگر خواہش ہے بیٹھنے کی، تو اگر وہ خود نہیں بیٹھ سکتے تو وہ کسی بھی اپنے فرقے کے نمائندہ عالم کو ویڈیو میں نومینیٹ کر دیں کہ یہ میرا نمائندہ ہے، اس کی جیت میری جیت، اس کی ہار میری ہار ہے، اور یہ میری طرف سے نمائندہ ہے. کوئی ایک بندہ لانچ کر دے. یہی جو ہے ہم نے ریکویسٹ کی تھی تقی عثمانی صاحب سے، اور یہ میری خواہش نہیں ہے. جب دیوبندی علماء نے کہا نا ہمارے سامنے بیٹھ، کیونکہ یہ صرف بریلویوں کا مسئلہ تو نہیں ہے، مفتی عبد الواحد قریشی صاحب بھی کہتے ہیں جس دن یہ بیٹھا یہ اس کا علم کی دنیا کا آخری دن ہوگا، اور جس رات کو بیٹھا وہ علم کی دنیا کی آخری رات ہوگی. تو بڑا آسان طریقہ ہے، میں تو تیار ہوں بیٹھنے کے لیے آپ کی خواہش کے اوپر، لیکن نمائندہ کے ساتھ جسے لوگ ایکسپٹ کریں. اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں نمائندہ علماء موجود ہیں. بریلویوں کے مفتی منیب صاحب، دیوبند کے مفتی تقی عثمانی صاحب، اہل حدیث کے ساجد میر صاحب، اور اہل تشیع کے ساجد نقوی صاحب. ایسا نہیں ہے کہ کوئی پارٹی بازی ہو، یہ چاروں فرقوں کے چاروں بڑے ہیں. یہ اگر خود بیٹھنا چاہیں وہ بھی ان کی خواہش کے اوپر. اگر میں سنیوں کی بات کروں تو آپ نے کہا حسین الدین شاہ صاحب منیب الرحمان صاحب سے بڑے علم میں ہیں، تو وہ تم سے اجازت لے کر آئے تھے، ختم ہو گیا. آئے تو تھے وہ اجازت لے کر. بھائی ان کی اجازت تو ہے ہی نہیں ہے. چلیں میں بالکل ادھر رک جائے نا. یہ دھوکہ کوئی بھی بریلوی عالم صحیح دیوبند کو، اہل حدیث کو، شیعہ کو دے سکتا ہے. میں تو بریلویوں کی دائی ہوں، مجھے تو سب کچھ پتا ہے. بریلویت کی آپ سمجھ لیں ایمبریونک سٹیج کے اوپر بریلویت جو ہے نا، میں اس کو بھی جانتا ہوں. مجھ سے زیادہ کون بریلویت جانتا ہے؟ حسین الدین شاہ صاحب کے مدرسے کو جامعہ رافضیہ کہتے ہیں. ان کے مدرسے کے علاوہ سارے کے سارے فرقے کے علماء، اور وہ حنیف قریشی صاحب کو کہتے ہیں تم نے پناہ دی ہوئی ہے، تم اس میں کلپرٹ ہو. جائیں ان کی ذرا ویڈیوز دیکھیں جلالی صاحب کے سٹوڈنٹس کی، انہوں نے کہا جامعہ رافضیہ. تو وہ جو حسین الدین شاہ صاحب ہیں وہ تو بریلویوں کی نظر میں سب سے بڑے مردود ہیں. وہ کہتے ہیں حنیف قریشی سے بڑا مردود یہ ہے کیونکہ اس نے پناہ دی ہوئی ہے.
لہذا حسین الدین شاہ صاحب کا سٹیٹس وہی ہے جو صدر پاکستان کا ہوتا ہے. وہ لاکھ کہتا رہے میں صدر پاکستان ہوں, فوج میرے انڈر ہے, پرائم منسٹر میرے انڈر ہے, لیکن پریکٹیکلی طاقت جو ہے وہ پرائم منسٹر اور آرمی چیف کے پاس ہوتی ہے. وہ بس ایک آخری یادگار کے طور پہ ہیں, اور اب تو انہوں نے وہ پردہ بھی ختم کر دیا ہے, ان کی سفید داڑھی کا بھی خیال نہیں رکھا. انہوں نے کہا جامعہ رافضیہ, وہ کہتے ہیں یہ شیعوں کا ایجنٹ ہے حسین الدین شاہ. تو حسین الدین صاحب کاغذوں میں ضرور سرپرست ہیں, لیکن مفتی منیب صاحب کبھی ان کو نہیں نامینیٹ کریں گے کہ میں ان کو سرپرست مانتا ہوں. ایک ان کی پرانی ویڈیو ہے, یہ اس وقت کی ویڈیو ہے جب ان کی نئی نئی صلح ہوئی تھی, لیکن اس کے بعد مفتی منیب صاحب نے اپنی ووٹ جو ہے وہ جلالی پارٹی کے حق میں ڈال دی ہے, کیونکہ پچھلے دنوں بھی وہ جلالی صاحب کا پتہ کرنے گئے تھے. ہاں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے, مطلب آپ کی طرف. اور میں آپ کے کیمرے میں یہ بھی بتا دوں, بریلویت وہ ہے جو جلالی صاحب بیان کر رہے ہیں. بریلویت کیا ہے؟ سنیت نہیں ہے؟ نہیں, سنیت تو بات کی چیز ہے نا جی, اس وقت تو بریلیت کی بات ہو رہی ہے. چلے ٹھیک. سنیت اس لیے کہ سنیت کے پھر ٹھیکیدار دیوبندی بھی ہیں, اہل حدیث بھی ہیں, اور سب سے بڑے ہم ہیں. ہم تو ان کو بھی سنی ماننے کے لیے تیار نہیں, صرف کاغذی کاروائی میں سنی مانتے ہیں. اچھا, کیونکہ ہم اہل سنت کی کتابیں صرف سجاتے نہیں ہیں, ان کو فالو بھی کرتے ہیں. گڈ. اب رہا ان کا مسئلہ, تو یہ بریلویت ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیوبندی کہتے ہیں اصل سنی حنفی ہم ہیں, اہل حدیث کہتے ہیں اصل سنی ہم ہیں, اور بریلوی کہتے ہیں اصل سنی ہم ہیں. تو بریلویت اس وقت ایک فرقہ ہے جس کے امام احمد رضا بریلوی صاحب ہیں, جو دیوبندیوں کے نزدیک شیطانی لشکر ہے. انہوں نے ریٹن میں دیا ہوا ہے المحنت علی المفند میں. صحیح. اور دیوبندیت وہ ہے جو المحنت علی المفند میں لکھی ہوئی ہے, اور وہ احمد رضا بریلوی کے نزدیک یہ لوگ واجب القتل ہیں اور مرتد ہیں. اب بریلویت وہ ہے جو جلالی صاحب بیان کر رہے ہیں. مفتی حنیف قریشی صاحب جو سٹانس لیے ہوئے ہیں اپنے معاملات میں, وہ بریلویت کا سٹانس نہیں ہے. بریلویت کا وہی سٹانس ہے جو اشرف جلالی صاحب بیان کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں. چلے فرقوں کی طرف ہی آ جاتے ہیں. میں نماز پڑھتا ہوں, روزہ رکھتا ہوں, اور اہل بیت کا بھی احترام کرتا ہوں, کوئی مانتا ہوں, صحابہ کو بھی مانتا ہوں, زکوٰۃ روزہ ہر چیز کرتا ہوں. کیا میں اس گروہ میں شامل ہوں جو جنت میں جائے گا؟ جی شامل ہے. اس کا نام کیا ہوگا؟ جی بشرطے آپ اپنے عقائد اور نظریات کو قرآن و سنت سے اخذ کریں. حدیث کو بھی مانتا ہوں, قرآن کو بھی مانتا ہوں. نہیں مانتا نہیں, قرآن نہیں, قرآن کو ماننا حدیث کو ماننا کافی نہیں ہے. قرآن کی ماننا حدیث کی ماننا کافی ہے. وہ بھی کر لیا. آپ قادیانیوں کے پاس چلے جائیں, ان سے جا کے پوچھیں آخری پیغمبر کون ہے, تو آپ کو تو یہ کہانی کرائی گئی ہے کہ وہ غلام احمد قادیانی دجال کو آخری پیغمبر مانتے ہیں. نہیں, وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہے. پھر وہ امتی نبی کی ایک اصطلاح لے کے آتے ہیں, لیکن آخری نبی وہ بھی کلیم کرتے ہیں. انہیں پوچھیں کہ آپ کے 4 خلفاء کون سے ہیں, وہ کہیں گے ابو بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. ان سے پوچھیں آپ کا قرآن کون سا, وہ کہیں گے یہی قرآن ہے. تو یہ مان تو سارے رہے ہیں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی کون مان رہا ہے. ہاں جس دن آپ قرآن کی مانیں گے, حدیث کی مانیں گے, تو انشاءاللہ جنتی ہیں. مطلب میں اس فرقے میں ہوں؟ نہیں فرقے نہیں, فرقہ تو ایک فرقہ تو ہے نا, فرقے تو سارے جنمی ہیں. ایک گروہ تو ہے نا. ہاں ایک گروہ. ہاں گروہ کون ہے؟ میں اس گروہ میں ہوں شامل. جی آپ اس گروہ میں تب ہیں اگر آپ قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں. قرآن و سنت کو ماننا کافی نہیں. عام آدمی کو کیسے پتہ لگے گا؟ جی پتہ چل جائے گا, پہلے صفحے سے اسے پتہ چل جائے گا. نہیں سمجھ آتی نا؟ جی سمجھ آ جائے, کیوں نہیں آئے گی. آپ کسی گورے سے کہیں کہ یہ سورہ فاتحہ ہے, اس کا ترجمہ جو ہے نا اسے پڑھو اور بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے. جب وہ پہنچے گا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور دعا بھی صرف تجھی سے مانگیں گے. ٹھیک ہے, گورا کبھی بھی یا علی مدد نہیں کہے گا, یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نہیں کہے گا. وہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے جب قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو میں نے تو اللہ ہی کو مدد کے لیے پکارنا ہے, اور مدد سے مراد دعا ہے. ایک وہ ظاہری اسباب ہے, وہ تو قرآن میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں الگ رہو. میں آپ سے کو مجھے آپ پانی پلا دیں, بالکل ٹھیک ہے, یہ ظاہری اسباب ہے. امی سے روٹی مانگوں, بالکل, لیکن امی فوت ہوئی ہوئی ہے, بزرگ بغداد کے اندر دفن ہے, قبر سے مجھے پانی نہیں پلا سکتا. جب یہاں بیٹھ کے میں پکاروں گا نا, اب یہ ہو جائے گی دعا. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے, اور قرآن نے کہا ہے کہ جو کوئی اللہ کے سوا کسی ہستی کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اس کی پریشانی دور کر سکتا ہے دعا کی شکل میں, گویا اس نے اسے اپنا الہ مان لیا. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے, اس سے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے, اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ تو اس اعتبار سے قرآن کا پہلا صفحہ معذرت کے ساتھ اس فرقے کو قرآن و سنت کے عقائد کی روشنی میں توحید سے فارغ کر دے گا
کہ جو فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم تعداد میں سب سے زیادہ ہیں اور ہم اصل سنی ہیں. اصل سنی وہ ہے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے وہ دعائیں مانگے گا جو نبی الاسلام نے مانگی ہے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. قرآن میں 40 کے قریب انبیاء کی دعائیں آئی ہیں. کوئی واسطے وسیلے نہیں ہیں. وسیلہ توسل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے, کسی نیک آدمی سے دعا کروانا. 40 کی 40 دعاؤں میں آپ کو کوئی کسی کی دھونس نہیں ملے گی, ڈائریکٹ اللہ کو آپ نے پکارنا ہے. یہ ہے عقیدہ. یہ عقیدہ کسی کا ہے تو وہ جنتی گروہ میں شامل ہے. تو مرزا صاحب کو جو بنا ہوا فرقہ اس کو کیا کریں گے؟ کون سے مرزا صاحب کا؟ مرزا محمد علی انجینئر صاحب کا. اچھا, کیونکہ آپ پنڈی سے آئے ہیں, وہاں تو وہ لوگ ایک طرف مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ تحقیقی نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک طرف مجھے کہتے ہیں وہ تحقیقی آدمی ہے, دوسری طرف مجھے مرزا جونیئر کہتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں میں مرزا جونیئر بالکل نہیں ہوں, میں مرزا سینئر ہوں, میں اعلیٰ حضرت سینئر ہوں, میں حکیم الامت سینئر ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے تھانوی رسول اللہ پارٹی, چشتی رسول اللہ پارٹی, قادیانی دجال پارٹی, یہ سب کی سب پارٹیاں, ان کو میں نے کر دیا اللہ کے فضل سے ننگا. اچھا, اگر میرا کوئی گروہ ہوتا تو اس پلانٹ ارتھ پہ میری مسجد دکھائیں کہ جہاں پہ میں امام ہوں یا میرا کوئی اسٹوڈنٹ امام ہو, میری کوئی چندہ بک دکھائیں. میں تو نمازیں آپ کے پیچھے پڑھ رہا ہوں. آنے والے دور میں ہو سکتا ہے. جی آپ دیکھیں, جو چیز ہوئی نہیں ہے, آپ کے بزرگوں نے تو کام ڈال دیا, امت کا بیڑا غرق کر کے چلے گئے. ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب ہاتھ ہولا رکھیں. انجینئر صاحب نے کام کیے ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں یہ کہنا یہ کرے گا, یہ اتنی بڑی بدگمانی ہے. یہ سب کچھ ان کے بڑے مولانا مودودی کے ساتھ کرتے رہے. مودودی صاحب کو انہوں نے چین سے نہیں رہنے دیا. یہ کہتے تھے ان قریب مودودی صاحب دعوی نبوت کریں گے. مودودی صاحب 1979 میں فوت ہوئے ہیں. آج 14 جنوری 2024 ہے. آپ اندازہ کریں مور دین 40 ایئرز ان کو فوت ہوئے ہو چکے ہیں. لیکن کسی ان کے بزرگ نے ابھی تک مودودی صاحب سے معافی نہیں مانگی, نہ ان کی اولاد سے. دیکھیں ان کے بزرگ تو کہتے تھے نا یہ دعوی نبوت کرے گا. اب ان کو چاہیے کہ اپنے بزرگوں پہ بھی لعنت بھیجیں جو اس پہ دعوی نبوت کا الزام لگاتے تھے, اس شخص کے اوپر جس نے قادیانیت کے خلاف موومنٹ چلائی. سزائے موت مودودی صاحب کو جو ہوئی تھی نا, وہ قادیانیوں کے خلاف موومنٹ چلانے کے اوپر ہوئی تھی. وہ تو بعد میں معاف ہو گئی, لیکن اس بندے نے تو اپنی جان پیش کر دی تھی. یہ ظالم کہتے رہے یہ دعوی نبوت کرے گا. میرے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. 15 سال تو مجھے بھی ہو گئے ہیں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے. ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کو بھی اٹھائیں, اس سے پوچھیں کیا نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے, وہ کہیں گے ہو جاتی ہے. ان سے پوچھیں کیا بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ مسلمان ہے, وہ کہے گا مسلمان ہے. ان سے پوچھیں انجینئر صاحب کی وہ مسجد, وہ کہیں گے نہیں ہم تو انہی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں. انجینئر صاحب نے مسجد بنانے سے منع کیا ہے, چندہ بک بنانے سے منع کیا ہے. تو ہمارا پھل ہماری زندگی میں, آپ دنیا میں لاکھوں اسٹوڈنٹس میرے موجود ہیں, چیک کر لیں. اور ان کا پھل یہ چیک کر لیں کہ ذرا بریلویوں سے کہیں کہ جرت کریں فتویٰ دیں کہ دیوبندیوں کے پیچھے نماز درست ہے, اور دیوبندیوں سے کہ جرت کریں کہ بریلویوں کے پیچھے نماز درست ہے. یہ کبھی بھی نہیں دیں گے. صحیح, ٹھیک ہے جی. حدیث ضعیف اور حدیث صحیح آپ کو کیسے لے کے چلتے ہیں؟ آپ حدیث صحیح کو تو مانتے ہیں اور حدیث ضعیف کو بالکل نگلیکٹ کر دیتے ہیں آپ. نہیں, ہم نگلیکٹ نہیں کرتے. نہیں بالکل نگلیکٹ نہیں کرتے. حالانکہ فضیلت کے لیے افضلیت کے لیے بیان کی جا سکتی ہے. جی ہم حلال حرام کا فیصلہ نہیں ہو سکتا نا. جی جی, حلال اور حرام. ہاں تو بالکل مطلب نہیں بالکل ایسا نہیں ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارا موقف وہ ہے جو امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے. صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کیا صحیح حدیثیں دنیا سے ختم ہو گئی ہیں یا کم ہو گئی ہیں کہ ہمیں ضعیف روایتوں کی سہارے کی ضرورت ہے کوئی چیز بیان کرنے کے لیے. امام مسلم نے جواب دیا ہوا ہے آپ کی بات کا 1200 سال پہلے. انہوں نے کہا ہے کہ کیا صحیح حدیثیں ختم ہو گئی دنیا سے, کیا 24 کیرٹ سونا ختم ہو گیا کہ ہم ان کو چھوڑ کے تو ضعیف روایتوں کے پیچھے ہیں. ہم کہتے ہیں کون سا دین کا مسئلہ. ویسے تو امام مسلم نے لکھ دیا, آپ نے بھی سیکنڈ کر دیا کہ حلال و حرام کے لیے ہم نہیں لے سکتے, کوئی شرعی حکم بیان کرنے کے لیے ضعیف روایت نہیں لے سکتے, صرف فضیلت کے لیے لے سکتے ہیں. امام مسلم تو فضیلت کے لیے بھی قائل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں فضیلت کے لیے بھی نہ لے. اس کی وجہ یہ ہے وہ کہتے ہیں صحیح حدیثیں موجود جو ہیں ہم کیوں لیں. ہوتا ہے یہ فضیلت تک نہیں رہتی بات, اس کے بعد عقیدہ گھڑتے ہیں. مثلا یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے کہ جو انگوٹھے چومے گا نا میرے نام کے اوپر تو نبی الاسلام نے کہا کہ میں اس کی شفاعت کروں گا. یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے. یہ حنفیوں کے بزرگوں نے, ملا علی قاری نے الموضوعات جو لکھی گھڑی ہوئی حدیثیں, اس میں اس کو شامل کیا ہوا ہے, علامہ سخاوی نے. یہ لوگ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں جو انگوٹھے نہیں چومتا اسے گستاخ رسول کہتے ہیں. کہتے ہیں دیکھیں جی 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اوپر ایک انگوٹھے چوم رہا ہے, ایک نہیں چوم رہا, تو بتاؤ عاشق کون ہے؟ عاشق وہ ہے جو درود شریف پڑھ رہا ہے, کیونکہ مولا علی کا قول ہے جامعہ ترمذی میں, نبی الاسلام سے انہوں نے روایت کیا ہے کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو
اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور ترمذی میں موجود ہے اور حاکم میں اس کی پوری سند ہے کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. انہوں نے انگوٹھے چومنے کو ایک تو جعلی روایتی ضعیف سے بھی نیچے گھڑی ہوئی موضوع حدیث، اس کو نہ صرف فضیلت کے طور پہ بیان کیا، الٹا اس کو عقیدے کی بنیاد بنا کے انگوٹھے نہ چومنے والوں کو انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا کوئی گالتے ہیں نا نہیں چوم دے. تو یہ ضعیف تک بات نہیں رہتی ہے، یہ عقیدے اس سے بناتے ہیں. آپ اس وجہ سے پھر اس کو جی ان کو چاہیے. اچھا یہ میں آپ کی ویڈیو کی وساطت سے ان کو چیلنج کرتا ہوں، یہ ہمیں لکھ کے فتویٰ دیں کہ جو انگوٹھے نہیں چومتا وہ بڑا عشق رسول ہے چونکہ وہ دروشی پڑھ رہا ہے، اور جو انگوٹھے چومتا ہے وہ چھوٹا عشق رسول ہے، یا دونوں برابر کے عشق رسول ہے. وہ صحیح حدیث میں عمل کر رہا ہے، یہ جھوٹی حدیث میں عمل کر رہا ہے، لیکن ہے دونوں عاشق ہے. تو ہم ساتھ ہیں ان کے، لیکن یہ تو عقیدے گھڑتے ہیں اس سے اور الٹا دوسروں کو گستاخ کہنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا اختلاف یہ ہے، یہ بالکل غلط بات کرتے ہیں. پھر آخری بات یہ ہے کہ جب قرآن موجود، بخاری اور مسلم صحیحین موجود، ان صحیحین کے اندر 15,000 سے زیادہ حدیث ہیں، قرآن کی 6,500 کے قریب آیات ہیں. یہ ساری ایک مسلمان نے کور کر لی ہیں کہ وہ ضعیف روایتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. سب کچھ اس کے اندر اس کو مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک. اچھا، ایمان ابو طالب اور حضرت ابو طالب کے اوپر شیعہ سنی وہابی اختلاف ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیں. جی میرا موقف تو اس معاملے میں یہ ہے، اہل سنت کے ہاں جو روایتیں ملتی ہیں نا جی وہ تو ایمان ابی طالب کی قائل نہیں ہے. ٹھیک. بخاری مسلم کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا اب اس حوالے سے میرا کیا موقف ہے؟ میرا موقف یہ ہے کہ چونکہ ابو طالب کا احسان ہے رسول اللہ کی ذات کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جس کا بھی ہمارے نبی کے اوپر احسان ہے پوری امت ان کی احسان مند ہے. اس حوالے سے ہمیں ان کے بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا چاہیے. نہ تو اس حوالے سے یہ غلو کرنا چاہیے کہ جو لوگ روایتوں کی بنیاد کے اوپر ان کے ایمان کو نہیں مانتے انہیں گستاخ ابی طالب نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے جو لوگ ان کا ایمان ثابت کرنے کے لیے ٹیکنیکل گراؤنڈز کا سہارا لیتے ہیں کہ قرآن میں اس طرح آیت ہے، وہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے، ان کے اوپر بھی آپ یہ تہمت نہ لگائیں کہ یہ احادیث کے منکر ہیں. ٹھیک ہے. میرا موقف یہ ہے کہ میں یہ معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. جہاں تک رسول اللہ کے والدین کا تعلق ہے جی تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ اہل فطرت تھے، ان کے اوپر اسلام پیش ہی نہیں کیا گیا. والد محترم تو 6 مہینے پہلے فوت ہو گئے، ایسے ہی ہے. اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا اس وقت فوت ہوئی جب نبی الاسلام کی عمر مبارک 6 سال تھی. تو ان تک نبی الاسلام کی مبارک دعوت نہیں پہنچی. حضرت ابو طالب تک پہنچی ہوئی ہے، ان تک نہیں پہنچی ہوئی. صحیح. اچھا ان تک چونکہ دعوت نہیں پہنچی، وہ اہل فطرت ہے. قرآن میں واضح فتویٰ ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اس میں کوئی رسول مبعوث نہ کرے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو اس قوم میں پیغمبر بنا کے بھیجا ہے جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا. تو نبی الاسلام کے والدین جنتی ہیں اور اہل فطرت میں شامل ہیں. ان کے بارے میں جو بھی زبان درازی کرتا ہے ہمارے نزدیک وہ رسول اللہ کا دل دکھاتا ہے. اسے اپنے عقیدے کے اوپر دوبارہ سے غور و تفکر کرنا چاہیے اور اس معاملے میں توبہ کرنی چاہیے. بالکل ہمارا کلیئر کٹ عقیدہ ہے، اور یہ میں نے 10 سال پہلے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کرائی ہوئی ہے مسئلہ نمبر 98 کے نام سے، اور مختلف اوقات میں نے اپنے اس عقیدے کا اظہار کیا الحمدللہ. مجھے بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد سے بات کی جاتی ہے کہ ان کی ولادت کعبۃ اللہ شریف میں نہیں ہوئی یا ہوئی، یا حرم کے کس حصے میں ہوئی. اختلاف بہت زیادہ ہے، اور آئے دن چھوٹی گیدرنگز میں نوجوان نسل کے اندر یہ جو ہے موضوع جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسکس ہوتا ہے. اس کے حوالے سے آپ کا کیا موقف؟ میرا موقف یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کعبہ شریف میں پیدا ہونا یہ کعبے کی فضیلت تو ہو سکتی ہے، حضرت علی کی فضیلت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، اے کعبہ تیری حرمت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، لیکن اللہ کے نزدیک ایک مومن کی حرمت کعبے سے بڑھ کر ہے، واہ. عام مومن کی. تو مجھے بتائیں اگر مولا علی کعبے میں پیدا ہوں تو یہ کعبے کی فضیلت ہو سکتی ہے، مولا علی کی نہیں. اب روایت کیا کہتی ہیں؟ روایتیں جو موجود ہیں نا، المستدرک للحاکم میں روایت موجود ہے، لیکن اہل سنت کے جو محدثین ہیں ان کی اکثریت ان روایتوں کو صحیح نہیں سمجھتی. اگر کوئی اسے صحیح بھی سمجھتا ہے تو میرے نزدیک اس سے حضرت علی کی فضیلت ثابت نہیں ہوگی، کعبے کی فضیلت ثابت ہوگی، کیونکہ میرے نزدیک حضرت علی کا جو مقام ہے وہ کعبے سے بڑھ کر ہے.
مستند اور اچھا جواب تھا آپ کا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک جو بابے ہیں اولیاء کرام، آپ ان کو بہت زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں. مجھے بتائیں اولیاء کرام کو نہیں، بابوں کو. ہاں، وہ بابے کون سے ہیں؟ وہ بابے وہ ہیں کہ جن بابوں کے بارے میں بابوں کے ماننے والے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا تو ٹھیک کیا. ان سے منسوب جو باتیں ہیں. جی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. نہیں، وہ تو کہتے ہیں غلط بھی ہے. کب کہا؟ آپ چشتی رسول اللہ کی طرف جانا وہ تو اب ہے نا. نہیں کہاں جاؤں میں. اور اب جب قادیانیوں سے بات ہوگی تو قادیانی آگے سے یہ کہ ابھی آپ امتی نبی کی بات کریں گے، اور کیا بات کریں؟ تیرے ساتھ ہمارا مسئلہ ہی ہے ختم نبوت میں. حدیث بھی تو حضرت جھوٹی ہو سکتی ہے نا. وہ تو بات کی ہے نا. اب ادھر رہے بھائی. قادیانی جب ایک بات کرے گا تو قادیانی سے ختم نبوت بھی بات ہوگی نا. اگر وہ آگے کہ جی ابھی آپ مجھ سے کہیں گے جی غلام احمد قادیانی امتی نبی کیسے ہو گیا، جی یہی پوچھیں گے نا. تو اسی طریقے سے ایک بندہ آگے بابوں کا دفاع کرے گا تو اس سے تھانوی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ کے اوپر بات کریں گے. اور اگر وہ کہتا ہے کہ جی چشتی رسول اللہ پہ مفتی منیب کا فتویٰ آ گیا تو بھائی یہ کریڈٹ تو ہمارے اسٹوڈنٹس کا ہے، ہماری ویڈیوز کا ہے. فتویٰ تو اب ہے. مفتی منیب صاحب نے 80 سال کی عمر میں جا کے فتویٰ دیا. تو فتویٰ ہے نا. یہ روایات تو پہلے بھی نا آج سے آلموسٹ 12-14 سال پہلے چشتی رسول اللہ کے حق میں بریلویوں نے مناظرے کیے ہوئے. ڈسکس تو ہوتا رہا. وہ لاہور کے ایک مفتی صاحب جو ہیں وہ اس میں پیچھے بیٹھ کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں جب ان کے استاد نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے. اور نوری قلعہ ٹھوکاں گا، وہ مناظرہ نہیں دیکھا وہ آپ نے؟ خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. تو چشتی رسول اللہ کا تو وہ دفاع کر رہے ہیں. یہ لوگ دفاع کرتے تھے. میں ذرا مستند اولیاء کرام بابوں کی طرف آ جاتا ہوں. مستند کون سے ہیں جی؟ آپ نام لے لیں. ہاں جی، مستند سب سے زیادہ مستند جو ہیں وہ اہل البیت ہیں علیہم السلام، اور ان کے بعد خلفۂ راشدین ہیں اور صحابہ کرام ہیں، صحیح العقیدہ تابعین ہے، تبع تابعین ہے، اور ان کے بعد وہ محدثین جن کے اوپر امت کا اتفاق ہے، امام بخاری، امام مسلم، امام حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، اس طرح کے جو جن کے بارے میں فرمایا گیا جو متقی و پرہیزگار ہے وہ اللہ کا ولی، اس کے بارے میں آپ کا؟ جی وہ یہ لوگ ہیں نا. اس کے بعد تو فرقوں کے اولیاء ہیں نا. ان سے منسوب اگر کوئی بات ہے تو من گھڑت ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، آپ بھی اس کو وہ کرتے ہیں. اگر تو آپ کہتے ہیں نا من گھڑت ہے، ہم یہ پوچھیں گے کہ ان کا تعارف ہی وہی چیزیں تھی. مثلا اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ جی کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری نے جو رسول اللہ کے اوپر یہ جھوٹا الزام لگایا کہ وہ اپنے صحابی کی بیوی کے اوپر عاشق ہوئے اور بعد میں شادی کر لی، اور اس سے انہوں نے بایزید بستامی کا سکر ثابت کیا، اور جنید بغدادی کا صحف ثابت کرنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کا اپنی صحابی کی بیوی کے ساتھ سکینڈل لکھا، تو یہ علی حجویری صاحب نے نہیں لکھا تھا. تو ہم پوچھیں گے کہ بھئی ابھی تک تو آپ لوگ پرنٹ کر رہے تھے، آپ کہتے ہیں نہیں یہ الحاقی باتیں ہیں. ہم تو اس کے علاوہ بھی کئی باتیں دکھائیں گے جو الحاقی ہوں گے. الٹیمیٹلی پتہ اس کا علاج کیا ہوگا کہ کشف المحجوب سے ہی آپ کو اعلان برات کرنا پڑے گا. اور جب آپ کشف المحجوب سے یا ان کتابوں سے اعلان برات کریں گے نا تو یہ کتابیں فارغ نہیں ہوں گی، صرف بندے بھی فارغ ہوں گے. کیونکہ اگر کتابیں نہیں رہتی نا تو بندے فارغ ہیں. آپ کہیں گے امام غزالی تو تھے لیکن کیمیائے سعادت کوئی کتاب نہیں، احیاء العلوم کوئی کتاب نہیں، مکاشفۃ القلوب کوئی کتاب نہیں. ہم کہیں گے پھر تعارف کیا ہے اس بندے کا؟ تو تعارف بھی ختم ہو گیا. امام بخاری کا تعارف صحیح بخاری ہے، لیکن اگر یہ صحیح بخاری نہ بھی ہو تب بھی امام مسلم بتائیں گے کہ میں نے امام بخاری سے احادیث کا علم سیکھا ہے. یہ ایک علم ہے، وہ استادوں میں شامل ہے. ان کتابوں کے بغیر بھی ان کا انڈیپینڈنٹ تعارف ہے. لیکن جن بابوں کو سب کانٹیننٹ کے لوگوں نے اپنا بابا ڈکلیئر کیا ہوا ہے، ان کا انڈیپینڈنٹ تعارف کوئی نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے بابوں کو نہیں مانتے. کیا آج سے 800-900 سال پہلے جن شیعہ بابوں نے ایران کے اندر اتنا عشری دعوت کو پھیلایا ہے، ادھر کے سنی 800 سال کے پہلے کے بابے ان شیعہ بابوں کو مانتے ہیں؟ کیا وہ ان کو مانتے ہیں؟ تو یہ بابے ایک دوسرے کو تو مانتے ہی نہیں ہیں. جب ایک دوسرے کو نہیں مانتے تو آلریڈی یہ ایک دوسرے کا انکار کیے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر میں انکار کر دوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے تمام نے کچھ نہ کچھ کر رکھا ہے اس لیے آپ نہیں مانتے. ہمارے نزدیک نہیں، ہمارے نزدیک جی جن بزرگوں کا تعارف کتابوں کے ذریعے ہمیں کروا رہے ہیں اور ان کے حق میں مناظرے کرتے ہیں، ان کی گستاخانہ عبارتوں کا دفاع کرتے ہیں،
अगर तो ये बातें उन बुजुर्गों से साबित हैं, मंसूब कर रखे नहीं एक मिनट ना, मंसूब तो ना कहें, प्रिंट कौन कर रहा है, इसकी कमाई लोगों कौन को खा बुरा रहा है? नहीं कह सकते हम लोग। नहीं वो वही लोग हैं ना जो हमसे आगे पूछ रहे हैं। मसलन मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब अगर मुझे गिला करेंगे तो मैं कहूंगा कि आपका फिरका खा रहा है इसकी हराम की कमाई, मैं तो नहीं खा रहा। क्या वहाबियों ने कशफुल मजूब प्रिंट की है? इन्होंने की है ना, तो वो मुजरिम खुद पूछ रहे हैं। हजरत अहादीस भी तो झूठी प्रिंट हुई है ना, वो एक लाना, तो आप हुजूर मैं के फरमान का इनकार तो नहीं उस करते? तरफ बाद में जाएंगे। फिल वक्त इस तरफ आए कि जो लोग हमसे आगे, उसी से रिलेट हो जी रही है बात मैंने से। इन सारी बातों के जवाब रिकॉर्ड करें, हदीस की तरफ बाद में आएंगे। पहली बात यह कि नबी अलैहिस्सलाम की जो अहादीस है उनका क्या लेना देना किसी बुजुर्ग की जाती तालीमात के साथ। नबी अलैहिस्सलाम तो दुनिया में अल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव हैं, दीन फैलाने के लिए आए। ये बाबे तो उम्मत ही हैं, चुप करके अपना नमाज रोजा करते हैं और जाते हैं दुनिया से, जान छोड़ते हैं हमारी। ये क्यों किताबें लिख के हमारे मथे मार गए? इनको अथॉरिटी किसने दी थी कि किताबें लिख के, तो अपने मलफूजात लिख के, जी मैं उधर बैठा तो मैंने मुरीद से कलमा पढ़वाया, मैं उधर बैठा तो मैंने ये किया। ये करने की जरूरत क्या थी? ये जो किताबें आपके पास मौजूद है, नहीं ये तो हदीस है, ये नबी अलैहिस्सलाम की किताबें हैं ना। ठीक है, जो हाँ। आम किताब कुतुब भी आप तक पहुंची वो कौन लेकर आया पाको हिंद में? वो देखिए एक स्टेप वाइज चलते जाए ना, पहले हम वो हदीस की किताबों की तरफ आ रहे हैं। हदीस की किताबें नबी अलैहिस्सलाम का नॉलेज है, ठीक है, और बुजुर्गों के जो मलफूजात हैं वो बुजुर्गों का नॉलेज है, लिहाजा हदीस को और बुजुर्गों की तालीमात को कंपेयर कर ही नहीं चलिए मैं उस सकते। तरफ भी आ जाता हूं, कोई ऐसी बात लिहाजा ये एक एक करके ना स्टेप वाइज चीजें क्लियर होंगी। ये कहना कि हदीस की किताबों में जो झूठी हदीसें आई हैं, तो भाई मुहद्दिसीन ने लिख दिया ना कि झूठी हैं, तुम भी ये कह दो कि ये इन बुजुर्गों के वाकयात झूठे हैं। जब ये तुम कहोगे ना तो हम तुम्हें फिर 2008 का तुम्हारा मुनाजरा दिखाएंगे, फिर 2004 का भी मुनाजरा तुम्हें दिखाएंगे कि उस दिन तक तो तुम इन इबारतों का दिफा कर रहे थे शतीहात के नाम के ऊपर। हालांकि उस वक्त तुम्हें नहीं था पता कि बा खुदा दीवाना बाश बा मोहम्मद होशियार, दीवानगी सिर्फ अल्लाह के लिए होगी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं होगी। और अभी फतवा सिर्फ चिश्ती रसूलुल्लाह पे है, याद रखिएगा। जो बायजीद ने कहा ना कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा, ये आपके पिंडी के मुफ्ती साहब ने इसकी तावील की है। सही। अच्छा अब आप कहां जाएंगे? चलो छोड़े प्रिंटिंग को, तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने कहा कि मैं इसकी तावील करूंगा कि उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा था और अल्लाह ये कह रहा था कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। ये उन्होंने वीडियो में रिकॉर्ड कराया ओवैस रब्बानी साहब के साथ। इसके अलावा और बहुत सारी जो है ना वो तावीलात हैं। मसलन ये जो मिर्जा साहब जो है ना अपनी उन्होंने वो बनाए हुए लोगों को कहते हैं कि मेरा झंडा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से बड़ा है। ठीक है, अब असल में यहाँ ये बैग पे नहीं जा रहे कि ये सूफिया एक टर्म के तहत ये लफ्ज बोल रहे हैं। टर्म क्या है? वहदतुल वजूद, ये खास कैफियत है, जज्ब की खास कैफियत है, ये कोई आम बात नहीं है। अब मैं इसकी तावील कर रहा हूँ जो है ना लिवाई आज़म मिन लिवाई, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। सूफिया ये कहते हैं कि ये जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए तो वहाँ दरख्त में से आवाज़ आई इन्नी अना अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तो अल्लाह ताला बूटे से बोल सकता है, ज़ुबान वली से नहीं बोल सकता। तो अब ये ज़ुबान बायज़ीद की नहीं थी, ज़ुबान उनकी ये कलाम राही हो रहा है और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा। अब तो किताबें तो खत्म हो गई ना, ये तो वीडियो में आ ठीक गया, हो बस इसी को अब आगे लेके चलेंगे। हम ये पूछते हैं कि क़यामत वाले दिन शफाअत का झंडा जो अल्लाह ने देना है वो तो देना है नबी अलैहिस्सलाम को। बेशक बायज़ीद के पास कौन सा अल्लाह वाला झंडा होगा जो उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा होगा? इसको क्या डिफेंड करेंगे? क़यामत तो क़यामत है। नहीं होता क़यामत तो इन पे मैंने ढा दी ना कि क़यामत वाले दिन नहीं, हमें नबी अलैहिस्सलाम ने बता दिया ना ऐसा ही है। कि मैं अव्वलीन और आखिरीन का खतीब हूं। जब सारे अव्वलीन और आखिरीन जमा किए जाएंगे, बुखारी मुस्लिम में है, मैं अल्लाह के हुजूर उनकी शफाअत करूंगा। नबी अलैहिस्सलाम शफाअत का झंडा उठाए हुए होंगे। ठीक है, अगर ये बातिल तावील कोई करते ना तो ये कर सकते थे कि नबी अलैहिस्सलाम वो झंडा जो है वो मौला अली को देंगे, मौला अली ने फलां को दिया, करते करते बायजीद तक आ गया, फिर बायजीद को बचा सकते थे, लेकिन अब नहीं कर सकते। इन्होंने ये तावील की कि बायजीद के मुंह से अल्लाह बोल रहा था और अल्लाह का झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। यानी इन्होंने क़यामत के दिन दो झंडे खड़े कर दिए हैं, एक अल्लाह एक नबी का। हम कहते हैं झंडा है ही एक है, अल्लाह का, जो नबी अलैहिस्सलाम के हाथ में होगा। लिहाजा प्रिंटिंग वाला मामला तो मर गया। अब इसने वीडियो में माना है कि इसका यह अकीदा है कि बायजीद के मुंह से अल्लाह बोलता था और वो ये कहता था कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा और मेरे झंडे के नीचे मोहम्मद और तमाम अंबिया होंगे। ये बात वीडियो में रिकॉर्ड हो गई है और इंशाअल्लाह ताला क़यामत वाले दिन इस बंदे की पकड़ के लिए सिर्फ ये वीडियो काफी होगी। इसे के मरने से पहले तौबा कर ले। बायजीद के साथ तो जो होगी होगी, अगर उसने ये किया, नहीं किया तो वो है। तुमने अपना बेड़ा गर्क करवा लिया। ऐन मुमकिन है बायजीद ने ये ना कहो और वो कहे कुरैशी साहब मेरे पीछे अपनी आखिरत बर्बाद कर लीजिए, क्यों तुसी क्या कि अल्लाह मेरे मुंह तो बोलिया। इन्होंने अल्लाह को रसूलुल्लाह के मुकाबले पे लाके खड़ा कर दिया। तो मुझे बताएं ये कौन सा है? तो ये प्रिंटिंग वाली बात तो मर गई।
یہ پرانی باتیں ہو گئی. اللہ کا شکر ہے میرے شور مچانے کی برکت سے ان کا اندر کا جو وہ سارا عقیدہ تھا نا وہ کھل کے نا انہوں نے الٹی کر دیا. میں تو آپ لوگوں کو منوا ہی نہیں سکتا تھا, اب تو ویڈیو میں اس نے مان لیا کہ واقعی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بایزید کے منہ سے اللہ بولتا تھا اور یہ اللہ نے کہا ہے. میں بتاتا ہوں یہ جھنڈا کون سا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن ہر غدار اور خائن کے لیے ایک جھنڈا میدان معاشر میں گاڑا جائے گا اور بتایا جائے گا یہ تھا جس نے دنیا میں خیانت کی, غداری کی. میرے نزدیک جن جن لوگوں نے رسول اللہ کی عصمت کے اوپر ڈاکہ مارا ان کے جھنڈے ہوں گے, وہ لواء الحمد والا جھنڈا نہیں ہوگا, شفاعت والا. یہ جھنڈے وہ ہوں گے کہ دنیا کو بتایا جائے گا کہ اے او بزرگ جنہیں رسول اللہ کی عزت کے اوپر ڈاکہ مارا, پہچان لو اس کی بوتھی, دیکھو اب اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں. یہ جھنڈے تو ہیں, یہ بخاری مسلم سے ثابت ہے. ہمارے نبی کا جھنڈا بخاری مسلم سے ثابت ہے. اللہ کا وہ جھنڈا جو بایزید کے ہاتھ میں ہونا ہے وہ کسی ضعیف حدیث سے دکھا دیں. آپ کہتے ہیں ہم ضعیف حدیث کو بھی مان لیں گے, لیاؤ کتنے کڈو منگوا لو. ہاں تو ہوں میں کہاں نہ کہاں ٹائم قیامت تک ہی ٹائم قیامت تک واقعی ہونا بھی چاہیے. اور میں امید یہ اب آپ نے لے کے آنا ہے, یہ کیمرے کی طرف دیکھ کے کہیں کہ میں امید کرتا ہوں. بلکہ جو میں نے پہلا سوال آپ سے کیا کہ اگر آپ پرچم حق بلند کر دیں پہلی بیعت میں آپ کی کروں گا. پہلا اسٹوڈنٹ نہیں, میں نے بیعت نہیں کروانا, میں آپ کو رسول اللہ کے ساتھ جوڑوں گا. پہلا اسٹوڈنٹ میں آپ کو بنوں گا. ٹھیک ہے جی. میڈیا پرسنز میں اختلاف کرتے ہیں نا آپ سے وہ لوگ. جی جی کریں کوئی مسئلہ نہیں. ولایت کا معیار آپ کے سامنے کیا ہے؟ وہی ہے جو قرآن و سنت نے بیان کیا ہے. ولایت کا معیار یہ ہے کہ قرآن و سنت کا ماننے والا, قرآن و سنت کی ماننے والا اپنی ذاتی تعلیمات کو دین کا نام نہ دے, اپنی ہر چیز کو قرآن و سنت سے ثابت کرے. کیونکہ دنیا پہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ وقت کا پیغمبر ہوتا ہے. آپ مجھ سے پوچھیں نا, مجھے آپ میری ذات کو بھی ڈسکس کرنا شروع کر دیں, عقائد سے لے کے اعمال تک, میں ایک ایک چیز کو ڈیفینڈ کروں گا. مثلا آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ نے وائٹ پگڑی کیوں باندھی ہوئی ہے, میں آپ کو بتاؤں گا. المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید پگڑی باندھی اور اس کا ایک شملہ چپے کے برابر چھوڑا. اور اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے 2 شملے بھی کالی پگڑی کے اپنے چھوڑے, یعنی 2 شملے چھوڑنا بھی ثابت ہے. تو میں نے اس لیے پگڑی باندھی ہوئی ہے. آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ نے ریڈ کلر کا سوٹ کیوں پہنا ہے, تو میں آپ کو کہوں گا بخاری اور مسلم حدیث ہے, نبی علیہ السلام کو سرخ لباس محبوب ترین تھا. آپ سرخ کرتا استعمال کرتے تھے, سرخ چادر استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے, کرتے کی بات کریں گے تو میں نے کرتا پہنا ہوا ہے. آپ جو بھی بات کریں گے میں اس کی کوئی دلیل لے کے آؤں گا نا. نماز میں نے اس طریقے سے کیوں پڑھی, میں دلیل بتاؤں گا آپ کو. نماز میں نے جمع کیوں کی, اس کی بھی دلیل دوں گا. یہ ہمیں بتائیں کہ جو یہ دین لے کے چل رہے ہیں یہ دین کہاں لکھا ہوا ہے. ایک سوال یہاں پر, آپ ولایت کو کرامات کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں بہت زیادہ. نہیں لادا ہے, ولایت کا تو کرامت سے کوئی تعلق ہی نہیں. اکثر کہتے ہیں نا کہ باب فلسطین میں جو نہیں, یہ کہتے ہیں. آپ بھی تو کہتے ہیں. نہیں, میں تو ان کے کہنے پہ کیوں نہیں بچا رہے. جی ان کے کہنے پہ نا, کیونکہ خادم رضوی صاحب نے کہا تھا کہ امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت جو ہے نا وہ ان گستاخانہ فلموں اور کارٹونز کے خلاف کچھ نہیں کر رہی. یہ کہتے تھے نا خادم رضوی صاحب, ویڈیو میں ریکارڈ ہے. امام مالک فرماتے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے, پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پیرا دے. بس 2 باتوں میں سے ایک بات ہے بس, یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. تو میں نے خادم رضوی صاحب سے کہا تھا کہ آپ اس فرقے سے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے. کوکب نورانی صاحب نے ویڈیو میں بھی آ کے کہا ہے کہ پاکستان کے اصل وزیر اعظم جو ہے وہ داتا صاحب ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان اس وطن میں ایک تو ہے ملکی حکمران جو بدلتے رہتے ہیں, مگر اس ملک کے روحانی تاجدار اصل بادشاہ میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا یہ کہنا ہے, چونکہ میں تو خود بریلوی رہا ہوں, مجھ سے زیادہ کون تصوف جانتا ہے, یہ کہتے ہیں سب سے اوپر دنیا میں غوث ہوتا ہے جسے قطب مدار بھی کہتے ہیں, اس کے نیچے پھر 4 کتب ہوتے ہیں, ہر کتب کے نیچے اتنے ابدال ہوتے ہیں اور یہ پوری ہیرارکی بیان کرتے ہیں اور کائنات کا نظام وہ چلاتے ہیں. وہ کلی ہوتا ہے جی کتب. ہم یہ کہتے ہیں کائنات کا نظام چلا رہے ہیں نا آپ کی نظر میں. ٹھیک ہے, تو اب ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے بابے جو کائنات کا نظام چلا رہے ہیں اور ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں, وہ کیوں نہیں گستاخانہ فلمیں اور کارٹون ڈیلیٹ کروا رہے؟ یہ تو ہم پوچھیں گے نا. مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا میری تو کوئی نہیں ہے, میں تو نگاہ نہیں مار سکتا. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ نگاہ مار کے یہ کر دیتے تھے, چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی, تو پلٹیں نا.
اب اس کے بعد ان کے جواب کوئی نہیں ہوتا. یہ پتہ کیا کہتے ہیں آگے سے؟ یہ کہتے ہیں اللہ کیوں نہیں کر رہا. ہم کہتے ہیں اس کا جواب ہم دیں گے. آپ اللہ ہمارا ہے تو ظاہر ہے ہم نہیں اللہ کا جواب دینا. فلسطین میں جی میں آپ کو بتاتا ہوں، ظاہر ہے بزرگ ان کے ہیں تو اللہ ہمارا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم ناسبیوں سے بھی کہتے ہیں، جب ناسبی ہمیں کہتے ہیں نا کہ جی حضرت علی نے قاتلین عثمان سے بدلہ کیوں نہیں لیا، تو ہم پوچھتے ہیں کہ حضرت علی تمہارے نہیں ہے؟ تم تو کہتے ہو ہم چاروں خلفاء کو مانتے ہیں، تو تم بتاؤ نا تمہارے علی نے کیوں نہیں لیا. ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ اس کا مطلب ہم سے اس لیے پوچھ رہے ہو کہ تم مانتے ہو کہ علی ہمارے ہیں، تمہارے نہیں ہیں. ان سے بھی ہم سے جب پوچھتے ہیں نا اللہ کیوں نہیں کرتا، کعبے بھی کرین ڈگی تھی، تو ہم بتائیں گے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے حسین ابن علی کو بھی شہید ہوتے دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے کعبے کی توہین یزید پلید کے دور میں ہوتی ہوئی دیکھی ہے، حجاج کے ہاتھوں دیکھی ہے. ایک دفعہ ہی ابرا کے لشکر کو تباہ کیا ہے، بس اس سال کو یادگار بنایا کہ اس سال نبی علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا. اس کے بعد دنیا کے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہوا ہے اوپن انسانوں کے لیے، کہ انسانوں نے گیون سرکمسٹانسز میں اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے. اللہ تعالیٰ نے انٹروین نہیں کرنا. ایون نبی علیہ السلام بھی آپ دیکھیں، آپ کے 4 دانت شہید ہوئے غزوہ احد کے اندر. صحابہ اکرام آپ کے پہرے کے اوپر ہوتے تھے. حضرت طلحہ کا ہاتھ شل ہو گیا تھا، تیروں کو اپنے ہاتھوں پہ روک روک کے. اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ڈائریکٹلی آگے حفاظت نہیں کرنی، دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. صحابہ اکرام علیہم رضوان نبی علیہ السلام کے لیے اسباب کا معاملہ تھا. تو یہ اسباب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کرنا کہ اس نے اوپر سے کوئی ایسی چیز نازل کرنی ہے کہ کعبے کی حفاظت ہو جائے. وہ امت کی ڈیوٹی ہے، امت کو کرنی چاہیے. لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اولیاء اللہ جن کو یہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، وہ اشارہ کریں یوں ہو جائے، وہ اشارہ کریں یوں ہو جائے. تو چونکہ ان کا یہ دعویٰ ہے، پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کے بزرگوں کے مزارات کے اوپر ہیروین چرس بکتی ہے، سارے پوڈری چرسی وہاں آ کے بیٹھتے ہیں، تو وہ کیوں نہیں روکتے؟ یہ ہمیں کہتے ہیں جی کعبے میں بھی تو جیب کٹتی ہے. ہم کہتے ہیں کعبے میں کٹے گی، کیونکہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کعبے میں یہ کچھ ہوگا تو اللہ تعالیٰ بچا لے گا. لیکن آپ کا دعویٰ ہے کہ داتا صاحب اس طریقے سے ایک بندے نے ایک چیز چوری کی تھی، انا ہو گیا. ہوں کیوں نہیں انا ہوتا؟ ٹھیک ہے. داتا صاحب نے 1965 میں راوی کے پل پہ آ کے بم پکڑ لیے. یار جو بندہ ڈائیں مار کے بم پکڑتا تھا، اپنے مزار سے نکل کے ڈائی مارنی پڑے گی نا، راوی کا پل تو دور ہے. اس کے اپنے مزار کے اوپر 65 بندے شہید ہو گئے. اس کے ہاتھ میں کیچ دیا ہے انڈیا نے، یا انڈین دہشت گردوں نے، یا ادھر کے دہشت گردوں نے، ہاتھ میں اس نے کیچ ڈراپ کر دیا ہے اور ڈائیں مار کے وہ 65 کے پل کو پکڑتا تھا اور بچاتا تھا. یہ سب کچھ جھوٹ ہے. یہ ان کے دعوے ہیں. جب یہ کہتے ہیں نا، جب آپ دعویٰ کریں گے، اچھا یہ گلا شکوہ ہم وہابیوں سے کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو پہلے ہی کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ان کو ہم نے کبھی اس چیز کا، انہوں نے اسی وہ میڑا مارنے ہیں جو وہ مانتے ہیں. مثلا میں نے یہ لکھا ہوا 2812 کہ تم نے ہمیں بتایا تھا کہ بخاری کی ساری حدیثیں ٹھیک ہیں، تو یہ 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. یہ حدیث بھی بیان کرو نا، بتاؤ کہ حضرت علی کی پارٹی جنت کی طرف بلانے والی تھی اور ان کے مخالفین جہنم کی طرف بلانے والے تھے. جہنمی نہیں تھے، جہنم کی طرف بلانے والے. جہنم کی طرف بلانے والے تو اس وقت اکثریت مسلمانوں کی جہنم کی طرف بلا رہی ہے، جو بھی کوئی گناہ کا کام. لیکن ہم انہیں جہنمی نہیں کہتے، عمل جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، وہ تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. تو جو کلیم کرتا تھا نا، میں اس کو وہی بات کرتا ہوں. جب آپ خود مجھے اپنی اسٹرینتھ بتاتے تھے کہ ہمارے بابے بم پکڑتے ہیں پلوں پہ، تو میں آپ سے پوچھوں گا نا، میرا تو کہیں دعویٰ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ آگے بم پکڑے گا. اللہ تعالیٰ تو کہے گا جو قرآن میں سورۃ الانفال میں کہ اپنے جہاد کے لیے پلے ہوئے گھوڑے تیار رکھو. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے، اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ تیر اندازی سیکھو کیونکہ طاقت اس کے اندر ہے. آج بھی دنیا مان رہی ہے کہ میزائل ٹیکنالوجی، پھینکے ہوئے ہتھیار، یہ طاقت ہے. تو نبی علیہ السلام نے تو ہمیں یہ کچھ سکھایا. ان کا دعویٰ ہے نا، تو یہ جن بابوں کے ماننے والے ہیں اس دعوے میں ہم ان سے پوچھتے ہیں. صحیح، ماشاءاللہ بڑی سالڈ اور مزہ آ رہا ہے گفتگو کا. شکر ہے، اس لیے ہم نے آپ کو کہا تھا آپ وہ ایک سسٹر کے پاس ہی بیٹھے ہوئے کو، بڑی فین ہے. میں تو ان کو جانتا بھی نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو سسٹر ہیں جی جی، ان سے جا کے میرے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں تو زندہ ہوں. انہوں نے کہا نا سوال کرنا جی، میرے مرنے کے بعد آپ دنیا سے پوچھیے گا، میری زندگی میں تو مجھ سے آگے پوچھے. ٹائم بعد ہوا نا. اچھا آج حاضر ہیں آپ کے پاس. تو جو آپ نے پوچھا، جو آپ نے میری شان میں ربائیاں پڑھی، جو آپ نے ویڈیوز ریکارڈ کروائی، میں زندہ ہوں، مجھ سے پوچھیں. میں نے آپ کو آج ٹائم بھی اوپن دیا. آج ربائی میں آپ سے سن کے جاؤں گا انشاءاللہ. نہیں، وہ آپ جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے پوچھیں، انشاءاللہ میں بتاؤں گا. آج آپ نے مجھے انکار نہیں کرنا کسی چیز. نہیں، میں کسی کو بھی نہیں کبھی انکار کیا. چلیں جتنے، ہاں یہ ہوا ہے ضرور کہ میں نے جو بھی یہاں آیا اسے میں نے پابند کیا کہ کٹنگ نہیں کرنی نہ، کٹنگ بار بار. اس کی وجہ یہ ہے
کہ میں کانفیڈنٹ ہوں کہ میں جو بات کر رہا بے فکر ہے ہوں. انشاءاللہ. مجھ سے زیادہ کٹر بریلوی کون ہے, مجھ سے زیادہ کٹر دیوبندی کون ہے, مجھ سے کٹر وہابی کون ہے. میں سارے فرقوں میں رہا ہوں, میں ساروں کی فیلنگز کو سمجھتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ کس نے کہاں پہ ڈنڈی مار کے نا, وہ ایک نقطہ ہی پھنسا ہوا ہوتا ہے, وہ جب میں ایسے کر کے نکالتا ہوں نا, چھس کر کے گیس نکلتی ہے نا, سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے, بلاسٹ ہو جاتا ہے. بلاسٹ ہو جاتا ہے, پتہ لگ جاتا ہے کہ یار یہ یہاں پہ انہوں نے نا, مثلا میرے بارے میں انہوں نے مشہور کیا ہے یہ ہمارے بزرگوں کو کہتا ہے کافر. میں نے نہیں کہا, میں کہتا ہوں کہ اگر تم اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ مانو گے کہ چشتی رسول اللہ درست ہے تو پھر وہ کافر ہو جائیں گے. میں نہیں کہتا, میں عبارتوں کو کہتا ہوں. جب یہ عبارتوں کو ڈیفینڈ کرتے تھے, اب یہ کہہ رہے ہیں عبارتیں غلط ہے تو بات ختم ہو گئی. لیکن یہ اگر کہیں کہ یہ عبارتیں بھی غلط ہے اور بزرگ جو ہیں وہ خود ٹھیک تھے, تو ہم کہیں گے بزرگوں کی دلیل لے کے آؤ. کیوں بریلویوں کے بزرگوں کو دیوبندی نہیں مانتے, دیوبندیوں کے بزرگوں کو بریلوی نہیں مانتے؟ جب وہ مانتے ہی نہیں ہیں تو ہم سے کیوں دوست سے منواتے ہیں؟ میجر سوال, بخاری شریف جس نے ترتیب دی, مسلم شریف جس نے ترتیب دی, آپ ان کو صحیح بزرگ سمجھتے ہیں؟ جی ہم بھی اتفاق ہے ان کے اوپر. یہ کیسے بزرگ ہے؟ ان کی دلیل آپ دیں قرآن و سنت سے کہ کیا؟ یہ مستند بزرگ ہے. مستند بزرگ اس طرح ہے کہ سب کا اتفاق ہے ان کے اوپر. سب سے پہلے اتفاق تو پھر زبانی کلامی ہوتا نہیں ہے. ایک منٹ, مجھے بتائیں اس پلانٹ ارتھ پہ کون سا سنی ہے جو امام بخاری امام مسلم کو محدث نہیں نہیں, میں مانتا؟ آپ کی بات کر رہا ہوں. جی میں میرے پہ آپ نے کہا نا یہ مستند بزرگ ہے. جی مسند اس لیے قرآن و کہ سنت اختلاف ہی سے- کوئی نہیں نا. قرآن و سنت سے ان کے قرآن و سنت پہ بھی میں آتا ہوں, میں بعد میں آؤں گا. پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اختلاف جہاں ہو دلیل وہاں چاہیے ہوتی ہے, یہ صحیح. ذہن میں رکھیے گا. صحیح. یہ اصول ہے. اہل سنت کا منہج جو ہے نا وہ 4 چیزوں کے اوپر مشتمل ہے. نمبر 1 قرآن, نمبر 2 سنت, نمبر 3 اجماع امت, اور اجماع امت میں کسی فرقے کا اتفاق نہیں, پوری امت کا اتفاق, اور نمبر 4 اگر قرآن و سنت اجماع میں کوئی چیز موجود نہ ہو تو پھر آپ اجتہاد اور قیاس کر سکتے ہیں, لیکن اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. وہ کوئی بھی رائے آپ قرآن و سنت کی روشنی میں رکھ سکتے ہیں. ہم تقلید کو نہیں مانتے, ہم کہتے ہیں علمی دلائل کی روشنی میں. جس طرح آج کل کے میجورٹی جو مسائل ہیں یہ امام حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک, نہ ان کو پتا تھے نہ ان کے شاگردوں کو, نہ ان کے شاگردوں کے شاگردوں کو, کیونکہ ان کو تو فوت ہوئے 1200 سال ہو گئے. انہیں کیا پتا کہ جی ٹرین میں نماز کا مسئلہ کیا ہے, ہوائی جہاز میں نماز کا مسئلہ, بلڈ ڈونیشن کا مسئلہ, سپیکر میں نماز کا مسئلہ, ویڈیو کیمرے کا مسئلہ, یہ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو پھر حنفی کہاں سے ہوئے؟ آج کی علماء بتائیں گے نا. لہٰذا وہ چوتھی چیز تو سائڈ پہ ہوگی. پہلی 3 چیزیں قرآن سنت اجماع. اجماع امت ہے اہل سنت کے تمام مکاتب فکر, حنفی شافعی مالکی حنبلی, اہل حدیث کو بیچ میں شامل کر لیں. اور حنفیوں میں بھی 2 فرقے بریلوی اور دیوبندی, کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتابیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے. تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو قرآن کے بعد سب سے افضل کتابیں اہل سنت کی بنیادی کتابیں مانتے ہیں, اس وجہ سے کہ وہ امام بخاری امام مسلم کو اہل سنت کا امام مانتے ہیں. صحیح. اختلاف کوئی نہیں. دلیل یاد رکھیے گا ہمیشہ اس وقت ہوتی ہے جب اختلاف ہو. جب اختلاف نہ ہو, سارے ایک ہی بات کر رہے ہو, مثلا سارے مسلمان کہتے ہیں نمازیں 5 ہیں, آپ کہیں دکھائیں کہاں لکھا ہوا ہے, ضرورت ہی نہیں ہے, اجماع امت ہے. سارے مان رہے. ہاں جہاں اختلاف آئے گا, نماز قبلہ رخ پڑھنی چاہیے, قرآن میں 2 رکوع ہیں لیکن اس کی ضرورت ہی نہیں, اس کے بغیر بھی مسلمان قبلہ رخ نماز پڑھے گا. صحیح. ٹھیک ہے, اجماع امت ہے, اختلاف کوئی نہیں ہے. امام بخاری اور امام مسلم کی بزرگی اس حوالے سے ہم مانتے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم نے جو کچھ امت کو دیا پچھلے 1200 سال سے, اہل سنت انہی 2 کتابوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو ماننے کے اعتبار سے. صحیح. تو لہٰذا یہ وہ بابیں ہیں جن کو ہم بھی مانتے ہیں. میرا یہ آپ کہہ لیں قول زری کہہ لیں کہ ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں, اور کتابوں سے مراد قرآن اور سنت, اور جو کتابوں کے ساتھ غداری کرتے ہیں ان بابوں کو ہم نہیں مانتے. امام بخاری امام مسلم نے جو کچھ بیان کیا وہ انہوں نے اپنی سند سے رسول اللہ تک پہنچایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی امام بخاری پوری سند بیان کریں گے, میں نے سنا احمد بن حنبل سے, احمد بن حنبل نے سنا شافعی سے, انہوں نے مالک سے, انہوں نے نافع سے, انہوں نے عبداللہ بن عمر سے. اس طرح پوری چین بیان ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے, ایک بزرگ کو آواز آئی, اس طرح نہیں ہے. پوری اسناد بیان ہوئی ہوئی ہے اور اتھارٹی کے ساتھ چیزیں بیان ہوئی ہوئی ہیں. ان کے اوپر دین کھڑا ہوا ہے. اب جو صوفیاء ہیں, جو بعد کے لوگ ہیں, ان کی تو کوئی اسناد نبی الاسلام تک جا ہی نہیں رہی ہے. یعنی آپ مجھے بتائیں کہ جی یہ سلطان بہو نے حدیث کی کتاب لکھی ہے. سلطان بہو نے حدیث کی کتاب تو دور کی بات ہے, انہوں نے پتہ نہیں حدیث کی کتاب پڑھی ہوئی تھی کہ نہیں, یا قرآن کی کوئی تفسیر انہوں نے لکھ کے آپ کے حوالے کی ہو. صحیح. یہ کہتے ہیں نا اسلام
बाबों ने कलमा पढ़ाया है, वो आपने बीच में बात भी की थी, मुझे अचानक याद आ गई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सैकड़ों हिंदुओं को कलमा पढ़ाया, तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब उन्हें वलीउल्लाह मान लेंगे? कभी भी नहीं। उन्होंने कैमरे में आके कहा है डॉक्टर जाकिर नालायक। अच्छा जी। और आपको पता है कि बरेलवी जाकिर नाइक को क्या समझते हैं? अगर जाकिर नाइक का सैकड़ों हिंदुओं को कलमा पढ़ाना उसकी बुजुर्गी की दलील नहीं है, तो तुम्हारे सूफिया का कलमा पढ़ाना उनकी बुजुर्गी की दलील कहां से हो गया? ठीक है, उधर पता क्या कहेंगे, अल्लाह फासिक से भी दीन का काम ले सकता है। जाकिर नाइक ने कलमा पढ़ाया लेकिन उसके अकीदे ठीक नहीं। हम इनके बुजुर्गों के अकीदों को भी ठीक नहीं मानते। क्यों? उनकी किताबें जो तारुफ के हद तक हम तक पहुंची है उनमें तो ये कुछ है, और अगर कहते हैं उनकी किताबें नहीं है फिर वो बुजुर्ग भी नहीं है। जाकिर नाइक तो वीडियो में मौजूद है, इनके बुजुर्गों की वीडियोस कहां है? हो सकता है इस नाम का कोई बंदा ही ना हो, ये इन्होंने क्लेम किया ना किताबों की बुनियाद के ऊपर। तो ये बेसिक डिफरेंस है। लिहाजा आइम्मा मुहद्दिसीन को सूफिया के साथ कंपेयर करना ये बड़ा जुल्म है। उसकी वजह है कि इन लोगों ने तो कुछ नहीं दिया। 1000 साल में किस सूफी ने कुरान का तर्जुमा किया है? यहां की जुबान फारसी थी, 1000 साल पहले ये लोग एंटर हुए हैं, इन्हें कोई ख्याल नहीं आया कि उम्मत तो अरबी सीखती नहीं है, हम कुरान का तर्जुमा फारसी में कर दें। इन्हें डर था कि कुरान पढ़ा फिर हमारे हाथों से गए। खुद किताबें फारसी में लिखते रहे हैं। अली अजवेरी साहब ने कशफ माजूब अरबी में क्यों नहीं लिखी, फारसी में लिखी? क्यों? उनकी ऑडियंस फारसी थी। किताबें अपनी फारसी में लिखते रहे और कुरान का तर्जुमा नहीं किया, उसको अरबी में रहने दिया ताकि मुर्दे बख्शवाते रहे। बुखारी मुस्लिम का इन्होंने तर्जुमा नहीं किया। सही। बुखारी का पहला तर्जुमा 100 साल पहले हुआ है 1920 में, आज 2024 है 14 जनवरी। कुरान का पहला तर्जुमा शाह वलीउल्लाह देलवी ने किया है, जिन्हें फौत हुए बमुश्किल 1176 हिजरी में वो फौत हुए हैं। आज 1445 हिजरी चल रहा है, 300 साल भी नहीं हुए। इससे पहले कुरान का तर्जुमा ही किसी ने नहीं किया। ये अब कह रहे हैं जी आला हजरत ने किया। इसका मतलब है कि आला हजरत से पहले कोई बंदा भी नहीं था कि जो तर्जुमा करता। फिर क्या दीन की खिदमत की? यार ना तुमने हदीस का तर्जुमा किया, ना तुमने कुरान का तर्जुमा किया, फिर खिदमत कौन सी दीन की? कहते कलमा पढ़ा है। कलमा तो जाकिर नाइक नहीं पढ़ा है। नहीं जी वो देखी दिन ठीक, तो बाबे ने भी की ठीक नहीं। कैसे पता चलेगा? कुरान और सुन्नत से। एक ग्राउंड के ऊपर खड़े हो ना कि या तो आप कलमा पढ़ाने को दलील मान लें, तो जाकिर नाइक ने तो मट्टी ब्लीद कर दी आप लोगों की। आपके बुजुर्गों का तो झूठ हो सकता है क्योंकि कहते हो 90 लाख तो उस जमाने में आबादी नहीं थी। 8 से 800 साल पहले मोइनुद्दीन चिश्ती फौत हुए हैं, उस जमाने में तो यहां 90 लाख आबादी नहीं थी। अच्छा, जाकिर नाइक का कलमा पढ़ाना तो वीडियो में रिकॉर्ड हो गया है। जिस दिन ये जाकिर नाइक को वलीउल्लाह मान लेंगे ना, फिर इन्हें मानना पड़ेगा जाकिर नाइक तो वही तौहीद बयान कर रहा है जो इंजीनियर साहब कर रहे हैं, फिर मैं भी वलीउल्लाह जड़ा ना झुकेची बन जाऊंगा। ठीक है ना? तो ये उनके अकीदों को गलत समझते हैं। हमें भी इख्तिलाफ है जाकिर नाइक के बाज़ चीजों से, जजीर वाले मसले में और मसाइल के अंदर, लेकिन अकीदा तौहीद के एतबार से वो इनके बुजुर्गों से भी बेहतर है और इनसे भी बेहतर है। सही। मज़ार पर सलाम करना स्पेशली और दुआ करना आपके नजदीक कैसा? शॉर्ट एंड क्रिस्पी सा जवाब चाहिए आपसे। सलाम तो आपने जाके कब्रिस्तान में करना है, सही मुस्लिम में हदीस है। मज़ार पर कहीं पर भी अस्सलामु अलैकुम अहल दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन, तो आपने सलाम करना है और उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करनी है। ये तो मुस्लिम शरीफ में दुआ है, अस्सलामु अलैकुम अहल दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिक़ून नस्अलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया। सलाम हो जो यहां पे दफन हो, मोमिनीन और मुस्लिमीन, हमने भी अनकरीब मरकर इसी जगह पर आना है। सही। हम तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी अल्लाह के हुजूर आफियत की दुआ करते हैं। बिल्कुल आप जाएं, बरीमाम जाएं, दादा दरबार पे जाएं, वहां जाके आपने ऊंची आवाज से कहना है कि सलाम हो आप पर हजरत साहब, हम भी अनकरीब मरकर उसी जगह पर आने वाले हैं जहां पे आप पहुंच चुके। सही। हम अल्लाह के हुजूर आपके लिए भी और अपने लिए भी आफियत का सवाल करते हैं। अल्लाह ताला आपके गुनाहों को बख्श दे, आपकी कब्र में कीड़े ना पड़े, जो गुनाह आपने छुप छुप के किए अल्लाह ताला वो भी माफ करे, जो गुनाह आप लोगों के सामने करते थे अल्लाह ताला वो भी माफ करे, और क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला आपको जहन्नम की आग से बचाए। ये सारी दुआएं करें। लेकिन ये क्या करते हैं, ये जा कहते हैं बाबा जी तुसी कुछ करो। ये वो तो गलत है। हाँ, असल मसला ये है, हम कहते हैं बाबे के लिए आपने कुछ करना है, उसने आपके लिए कुछ नहीं करना, आपने उसके लिए दुआ करनी है। मतलब वसीला नहीं दे सकते आप? नहीं, वसीला क्या देना है? वसीला तो यह है कि आप किसी नेक बंदे से जाके दुआ करवाएं, जो सही बुखारी में है। मतलब साहिब मज़ार से आप कुछ ना करें। जी, सही बुखारी में हजरत उमर ने हमें अकीदा बता दिया, 1010 नंबर हदीस है, 1010 सही बुखारी में।
اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے پہل ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے اور تو ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرماتا تھا، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں۔ کیا نبی الاسلام دنیا میں جب چلے گئے تو ان کی بزرگی ختم ہوگی؟ نعوذ باللہ، نہیں۔ لیکن حضرت عمر نے جا کے قبر رسول سے جا کے دعا نہیں کروائی، نہ اللہ تعالیٰ کو نبی الاسلام کا وسیلہ پیش کیا، بلکہ کہا کہ ہم وسیلہ اختیار کرتے تھے کہ نبی الاسلام کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی، اب ہم چچا کو لے کے آئے، ان کی دعا سن لیں۔ وسیلہ ہے کسی نیک بندے سے جو دنیا میں موجود ہے، دعا کروائی جائے۔ حالانکہ یہ حضرت عمر وہ ہیں جن کے بارے میں صحیح مسلم میں ہے کہ ایک سفر میں جب کھانا اور پانی کم پڑ گیا تو انہوں نے کھانا اور پانی کا ایک پیالہ جمع کر کے نبی الاسلام کو دیا اور کہا یا رسول اللہ آپ برکت کی دعا کریں، آپ کی دعا کی برکت سے تو اللہ تعالیٰ تھوڑے کو زیادہ کر دیتا ہے۔ کیونکہ حضرت عمر نے، بخاری مسلم میں آتا ہے، وہ منظر دیکھا تھا کہ نبی الاسلام نے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر پانی کے پیالے میں انگلیاں رکھی تو چشمے جاری ہوئے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ 1500 صحابہ نے پانی پیا، جانوروں کو پلایا، اپنے مشکیزیں بھی بھر لیے، تب بھی وہ پانی زیادہ تھا۔ اور جابر بن عبداللہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں، ہم 1,00,000 بھی ہوتے ہیں نا، وہ پانی زیادہ تھا۔ اب حضرت عمر دعا کروا رہے ہیں، حضور کی دعا کی برکت سے وہ بڑھ گیا، لیکن وہی حضرت عمر حضور کی وفات کے بعد یہ نہیں کہہ رہے یا رسول اللہ قبر سے ہاتھ باہر نکالے میں پیالہ لے کے آیا ہوں، جس طرح یہ کہتے ہیں جی شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید تھا شیخ احمد رفاعی، وہ قبر رسول پہ 550 سال بعد حضور کی وفات کے حاضر ہوا اور نعتیہ اشعار پڑے اور نبی الاسلام نے قبر سے ہاتھ باہر نکال دیا۔ 90,000 لوگوں نے منظر دیکھا جس میں عبد القادر جیلانی بھی شامل ہے۔ یہ دیوبندیوں نے بھی لکھا، شیخ زکریا کاندلوی نے فضائل حج میں، اور بریلویوں کے فیضان سنت میں لکھا ریاض قادری صاحب نے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ مبارک سیدہ فاطمہ کے لیے تو کبھی نہیں نکلا، اما عائشہ کے لیے تو یہ ہاتھ نہیں نکلا جب وہ جمل کے لیے جا رہی تھی۔ یہ بعد والے کہاں سے کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ نکلا؟ یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات وہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی بھی منظر دیکھ رہے تھے، عبد القادر جیلانی کی بدبختی ہے کہ منظر ہی دیکھتے رہے، ہاتھ نہیں چوما انہوں نے، ان کے مرید نے چوم لیا۔ یہ سب کچھ فراڈ ہے، جھوٹ ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ صحیح۔ قادیانیوں کے حوالے سے آپ کا موقف جاننا چاہتا ہوں میں، اور آپ ایک گولڈن چابی کا ذکر کرتے ہیں اکثر، گولڈن کی کا واضح کر دیں ذرا، کیا چکر ہے؟ قادیانی ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک جھوٹی نبوت کلیم کی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں صحیح، میری امت کے اندر، اور وہ دعوے نبوت بھی کریں گے۔ تو غلام احمد قادیانی بھی انہی دجالوں میں سے ایک دجال تھا صحیح، جس نے جھوٹا دعوے نبوت کیا، اور انہیں ہم کافر سمجھتے ہیں۔ باقی جو وہ گولڈن کی ہے دعوت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ قادیانیوں کو دعوت حق دینے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ وہ جو مظلومیت کا کارڈ کھیلتے ہیں نا وہ ان کے اوپر الٹا جائے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سب لوگ کافر کہتے ہیں، تو انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے تم نے باقیوں کو کافر کہا ہے۔ صحیح، انہوں نے کلیم کیا کہ غلام احمد قادیانی دجال پیغمبر ہے اور پیغمبر کا نہ ماننے والا کافر ہے۔ ظاہر ہے کہ جب پیغمبر ہے تو پھر نہ ماننے والا کافر ہے۔ انہوں نے پوری امت کو کافر کہا۔ اس کے جواب میں ہم نے ان کو بتایا کہ آپ نے ختم نبوت کی جو یہ والی تعبیر کی ہے یہ بالکل ثابت نہیں ہے۔ اگر خلافت راشدہ قائم ہوتی تو جو کچھ مسلمہ کذاب کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا وہی کچھ ان قادیانیوں کے ساتھ ہوتا جنہوں نے غلام القادیانی کو اس وقت امتی نبی کلیم کیا اور ایکسپٹ کیا۔ انہوں نے ہمیں کافر قرار دیا۔ الٹا یہ کہتے ہیں جی نہیں ہم تو آپ کو مسلمان مانتے ہیں عموماً لوگ۔ تو وہ میں نے جو گولڈن کوڈ تھا میں نے کہا تھا کہ ان سے یہ کہیں کہ آپ ہمیں مسلمان مان لیں انہی نظریات کے ساتھ، ہم آپ کو مسلمان مان لیں گے اور ٹائم قیامت تک ہے۔ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دن انہوں نے یہ مانا نا کہ انجینئر صاحب مسلمان ہیں باوجود اس کے کہ غلام احمد قادیانی کو وہ دجال سمجھتے ہیں، تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی پھر نبی نہیں ہے، کیونکہ میں نبی کو دجال سمجھتے ہوئے بھی اگر مسلمان ہوں تو دونوں میں سے ایک بات ٹھیک ہوگی نا۔ میں مسلمان ہوں یہ تو بات آپ نے خود مان لی، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا عقیدہ درست ہے کہ وہ دجال ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ وہ دجال نبی ہے اور میں مسلمان ہوں، یہ بیک وقت دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر آپ اسے نبی مانیں گے پھر مجھے کافر کہنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ نبی کا انکار کرنے والا تو کافر ہوتا ہے۔
آج کوئی کہے کہ ہم رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں, آپ ہمیں مسلمان مان لیں, ہم کہیں گے آپ سارے پیغمبروں کو مان لیں, نبی الاسلام کو بھی مان لیں, کسی ایک پرانے پیغمبر کا بھی انکار کرتے ہیں تب بھی تم کافر ہو, کیونکہ لا نفرق بین احد من رسلی. تو اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال, کہ چونکہ یہ نہیں ہو سکتا وہ بھی نہیں ہوگا. یہ میں نے یہ بات کی تھی, جس کو انہوں نے کہا یہ کہتا ہے ہم قادیانی کو مسلمان ماننے کے لیے تیار ہے, تو یہ بات اس طریقے سے ہوئی تھی, اور یہ اسلوب قرآن میں بھی ہے. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین, اے نبی ان سے فرماؤ بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوج رہا ہوتا. مراد یہ کہ چونکہ میں اب کسی کو نہیں پوچھ رہا, اللہ کا بیٹا کوئی نہیں ہے. تو یہ سمجھانے کے لیے علم الکلام ہوتا ہے, اور یہ باتیں یہ پہلے خود ایک دوسرے سے کرتے ہیں. خود شاہ احمد نورانی صاحب نے, پتہ ہے آپ کو, جب قادیانیوں کو کافر قرار دیا نا تو اس وقت بریلوی بغلیں بجاتے تھے کہ ہمارے شاہ احمد نورانی صاحب نے ان کے مرزا طاہر کو خاموش کروا دیا تھا اسمبلی کے اندر. صحیح. اور وہ یہی بات جو انجینئر صاحب نے کی یہی کہہ کے, کیونکہ بھٹو صاحب ریلیکٹنٹ تھے, وہ تو سیکولر آدمی تھے, ان کو تو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. شاہ احمد نورانی صاحب نے کہا کہ بھٹو صاحب یہ تو آپ کو بھی کافر سمجھتے ہیں. تو بھٹو صاحب نے پوچھا کہ بھئی میں مسلمان ہوں کافر. انہوں نے کہا جی آپ کافر ہیں, چونکہ ہم اس کو نبی مانتے ہیں, تو جو نبی کو نہ مانے وہ کافر ہے. انہوں نے کہا منڈو انہاں نو. یہ لوگ فخریہ کہتے تھے کہ شاہ احمد نورانی صاحب نے علم الکلام سے اس طریقے سے اپنی فائٹ لڑی. تو یہی فائٹ ہم بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب کبھی یہ مظلومیت کا کارڈ کھیلیں آپ ان کے سامنے یہ بات رکھیں. صحیح ہو گیا. اب ذرا سادہ سادی سے گفتگو ہے, آپ کی اصل وجہ شہرت کیا ہے, خود بتائیں. قرآن و سنت کے دلائل جو مجھ سے پہلے کسی نے اس طریقے سے پبلک میں بیان نہیں کیے, تنقید کو اور میرے بعد بھی نہیں کیے ابھی تک. میں انتظار میں ہوں کوئی ایسا بندہ ملے میں اس کو یہاں پہ بٹھاؤں. تنقید کو کس طرح لیں گے؟ تنقید کی وجہ شہرت, جو تنقید کرتے ہیں یہ بھی اصل وجہ شہرت میں آتی ہے. نہیں, تنقید تو میں نے کیا کرنی میرے بھائی, ہم تو ڈسے ہوئے ہیں ان کے. نہیں, دلیل اور جو بات کرتا ہوں پیشن سے کرتا ہوں. مجھے بتائیں آج کے اس ماڈرن دور کے اندر جب ایک نوجوان بیٹا اپنے باپ کی غصے والی بات نہیں سنتا تو کیا وجہ ہے کہ آج لاکھوں نوجوان میری بات سن رہے ہیں, میں تو ان کا باپ بھی نہیں ہوں. بات کا پیشن, سچائی, وہ اثر دکھاتی ہے. ایک والد اپنے بچوں کو دین سکھانا چاہتا ہے, کس مدرسے میں لے کے جائے, کس جگہ لے کے جائے؟ مدرسوں سے بچا کے رکھے, خود سکھائے, پہلے خود سیکھے اور پھر سکھائے. خود کہاں سے سیکھے؟ وہ مسلمان نہیں ہے, خود سے تو حدیث پڑھنا مشکل ہے نا, قرآن کیوں؟ کوئی مشکل نہیں ہے. جن سے آپ نے پڑھنا ہے ان کو تو آتا ہی کوئی نہیں ہے. مجھے بتائیں کتنی مساجد کے امام ہیں جنہیں قرآن ترجمے سے آتا ہے, خطیبوں کو بھی نہیں آتا. تو جدھر آپ نے سیکھنے جانا ہے تو پہلے تو یہ جتنے امام مسجد اور خطیب ہیں انہیں مدرسے میں داخل کریں نا. ان کو خود نہیں آتا تو یہ بھی تو آخر کسٹوڈین بنے ہوئے نا امت کے. ٹھیک ہے. ہاں, تو جائے اس طرح کہ احمد ریڈی صاحب کے پاس چلا جائے, انہوں نے مرنے سے پہلے اردو میں قرآن کا ترجمہ کر دیا. مجھے بتائیں احمد ریڈی کو تو عربی آتی تھی نا, یہ انہوں نے پیسے کمانے کے لیے ترجمہ کیا تھا یا عوام کے لیے کیا تھا؟ عوام کے لیے کیا تھا نا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عوام جو ہے ان کے لیے جو ترجمہ ہوا وہ اسی لیے ہوا کہ عوام خود پڑھیں. احادیث کے جو ترجمے ہوئے ہیں اردو زبان کے اندر وہ اسی لیے ہوئے ہیں کہ تاکہ عوام پڑھے. صحابہ کرام کو بھی لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا, ان کی زبان میں قرآن تھا, سمجھ آ گیا. ہماری زبان میں بھی قرآن ہو چکے الحمدللہ, سارے فرقوں کا ترجمہ ہے, آپ خود پڑھیں. اور جہاں کہیں سمجھ نہ آئے علماء سے رابطہ کریں, اور ایک فرقے کے عالم سے نہیں, ساروں سے. اور پھر اس کے بعد آپٹیمل دیکھیں کہ کون بندہ بات قرآن و سنت کے مطابق کر رہا ہے اور کون ذاتی رائے دے رہا ہے. ٹھیک ہے. آج کا ٹرینڈنگ ایشو جو آج کل ڈاکٹر مرنگ بلوچ مسنگ پرسنز کے حوالے سے اسلام آباد میں, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بلوچ مسنگ پرسن بلوچ ہوں یا پی ٹی آئی والے ہوں یا پی ٹی آئی کے دور میں اٹھائے جانے والے بلوچ ہوں, ہم ساروں کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں جو آئین کے اندر لکھا ہے کہ بیسک ہیومن رائٹس جو ہیں لوگوں کے وہ وائلیٹ نہیں ہونے چاہیے. اگر کوئی شخص مجرم ہے اس کے خلاف ثبوت لائے اور عدالتوں میں پیش کریں. اس طریقے سے ماورائے عدالت ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے لوگوں کو اٹھانا, اغوا کرنا, یہ بالکل حرام ہے اسلام. جو ان کے ساتھ ابھی اسلام آباد میں رویہ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے؟ جی غلط ہے, کون کہے گا ٹھیک ہو رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس رویے میں جو لوگ جا کے وی لاگز بنا رہے ہیں, ہمارے پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز, ان سے تو میں پوچھوں گا کہ تم لوگ تو وہ ہو کہ تمہارا پرائم منسٹر بننے سے پہلے انہی بلوچوں کے حق میں بولتا تھا, منظور پشتین کے حق میں بولتا تھا, اور مینگل صاحب کو اس نے اپنی حکومت میں شامل کیا تھا اسی بنیاد کے اوپر کہ مسنگ پرسن کا ہم مسئلہ حل کروائیں گے. 3.5 سال اس نے مسنگ پرسن کا مسئلہ تو کوئی نہیں حل کیا. الٹا ان کے سپورٹر جو یوٹیوب پہ وی لاگز بنانے والے, ان کے ہم نام ایک بھائی ہیں, وہ تو کہتے تھے کچھ نہ کچھ تو کیا ہے نا, تو یہ اٹھائے گئے ہیں. جس نے اب اپنی بیوی کے ساتھ وہاں جا کے معافی مانگی, بہت اچھی بات ہے, معافی مانگی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اس وقت صحیح کہتے تھے.
ابھی بھی ہم جو ان کو کہہ رہے ہیں نا پی ٹی اے والوں کو اور ان کے یوٹیوبرز کو 5-6 سال کے بعد ان کو پتا چلے گا کہ ہم ابھی بھی ٹھیک کہہ رہے تھے، لیکن ان کو سمجھ تھوڑی دیر بعد آتی ہے۔ عمران خان صاحب کے بارے میں آپ نے اکثر بیان آتا ہے، پچھلے پھنس بھی گئے آپ، کیا کہیں گے؟ ابھی کہاں سے میں تو کہاں سے پھنسوں، میں تو باہر بیٹھا ہوں، خان صاحب پھنسے میں خان صاحب کہتے تھے نا میں ٹی وی اتروا لوں گا، میں اے سی اتروا لوں گا، تو خان صاحب پھنسے میں تو باہر ہوں۔ پی ٹی آئی کی موجودہ صورتحال خان صاحب، ہاں اس طرح پوچھے نا آپ، اس طریقے سے نا، یعنی آپ کوئی ایک بات پوچھیں اس کو آپ ڈسکس کریں۔ کیا بتاؤں میں کہ موجودہ پی ٹی آئی کے حالات، عمران حالات آپ کے سامنے ہیں، کل قاضی صاحب نے فیصلہ دے دیا ہے، بھلا ان سے لے لیا انہوں نے۔ آزاد قوم ہے ہم لوگ؟ جی آزاد قوم ہی ہے الحمدللہ۔ ہاں جی۔ کس طرح؟ کیوں؟ الیکشن ہو چکا ہے یا ہونا ہے؟ نہیں الیکشن تو ہوگا انشاءاللہ 8 فروری کو ہوگا۔ مجھے لگتا ہے ہو گیا۔ نہیں ہو، اگر آپ کو لگتا ہے تو پھر آپ کو یہ بھی لگنا چاہیے کہ 2018 میں بھی پہلے کا ہی ہو گیا تھا جب پاناما کا کیس آیا تھا۔ اگر آپ یہ ماننے کے لیے تیار ہیں تو ہم آپ کی یہ بھی ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر آپ کہیں کہ اس وقت نہیں مانتے تو ہم آپ کی یہ نہیں مانتے۔ باقی یاد رکھیں، میں اس ڈیسیژن سے جو بلہ واپس لیا نا جی میں دکھی ہوں، لیکن چونکہ یہ قانوناً بالکل صحیح ڈیسیژن ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی قانوناً اس میں ٹیکنیکل کوئی خرابی نہیں ڈیسیژن میں، اخلاقاً ہے، قانوناً نہیں ہے۔ یہ 2021 سے ان کے مسئلے چل رہے تھے، ان کو مروایا ان کے وکیلوں نے۔ ان کو چاہیے تھا کہ اس طریقے سے گاؤں میں جا کے کاغذی کارروائی کر کے یہ نہ کرتے، جب ساری اسٹیٹ مشینری آپ کو الیکشن سے آؤٹ کرنے یا ہرانے کے لیے لگی ہوئی ہے، آپ کیوں اپنے کمزور پوائنٹ دیتے ہیں؟ آپ کو چاہیے تھا آپ یہ حرکت نہ کرتے، الیکشن کرواتے، اوپن آپ میڈیا کو بلاتے، یہ سب کچھ کرتے۔ اب یہ کمزور پوائنٹ کتنے انہوں نے دیے؟ اب قاضی صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے نا، اگر وہ فیور دیتے نا ان کو تو انہیں وہ سارے رولز توڑنے پڑنے تھے، ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ دکھ اس لیے ہوا ہے کہ پی ٹی اے والوں نے اپنا ہوم ورک کمزور کیا ہوا تھا، اور یہ بڑا اچھا ہوا کہ لائیو کوریج دکھائی گی، پوری نیشن کو پتا چل گیا کہ باہر صرف یہ لوگ نا تقریریں کرتے ہیں، اندر ان کے پاس کوئی کاغذ بھی موجود نہیں ہوتا۔ تو ڈیسیژن جو ہے قانون کے مطابق تو درست ہوا ہے، پاکستان کے مستقبل کے لیے ڈیسیژن درست نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ہم کرٹیسائز اس لیے نہیں کر سکتے۔ اگر قانوناً غلط ہوتا تو میں کوئی پوائنٹ آف ویو بیان کرتا، یقیناً ان سے غلطی ہوئی ہے، اگر ایک بندے سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے سزا تو اسے ملنی چاہیے۔ اگر کوئی 140 پہ چلا رہا تھا، اب وہ یہ کہے کہ میری ماں فوت ہوئی تھی، میرے بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہوا تھا، میں ذہنی ٹینشن میں تھا، مجھے جرمانہ نہ کریں، تو میں کہوں گا کہ یار چھوڑ دو، لیکن اگر وہ کہ میں اصول پہ کر رہا ہوں تو بھائی جرمانہ تو بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں مس ہینڈلنگ ہوئی، جرمانہ تو بنتا ہے۔ وہ ووٹ بینک ٹوٹے گا پی ٹی آئی کا یا ہے؟ نہیں وہ تو اب ختم ہو گیا، پی ٹی اے تو الیکشن ہار گئی ہے، ہار گئی؟ جی کنفرم۔ 227 سیٹیں تو ان کی فارغ ہوگی نا، جو پارٹی کی بنیاد پہ ملنی تھی، ٹھیک ہے، وہ تو فارغ ہو گئی۔ بلے کا نشان گیا، اب ہر جگہ ڈیفرنٹ نشان ہوگا، ٹھیک ہے، اور مجھے نہیں لگتا بہت بری طرح ہارے گی۔ 2-3 سوال میرے آخری رہ گئے۔ ہاں بلہ مل جاتا نا پھر چانسز تھے کہ یہ اچھی خاصی سیٹیں نکال لیتے، ٹھیک ہے۔ آخری 2-3 سوال ہے میرے، مختصر کروں گا اس کو میں۔ مجھے بتائیں عورت کا ووٹ دینے کا شرعی حق اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی دینا چاہیے، کیوں نہیں دینا چاہیے؟ ہر انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی رائے دے۔ نبی الاسلام نے تو ایک عورت کی گواہی بھی قبول کر لی ہے رضاعت کے مسئلے میں، دودھ کے حوالے سے جو رشتہ اسٹیبلش ہوتا ہے نا، ایک عورت کی گواہی بھی قبول کی ہے۔ عورت کو ووٹ دینے کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس پہ آپ کا موقف کیا ہے؟ عورت کو ووٹ دینا، دیکھیں سربراہی میں جی نہیں، سربراہی تو ایک اوپر والی چیز ہے نا، جو نچلے لیول کے اوپر جو مختلف کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، نان مسلمز کی ہوں، فیمیلز کی ہوں، وہ کمیٹیاں ہونی چاہیے، عورتوں کے حقوق کی نمائندگی تو ہونی چاہیے، لیکن اوور آل جو پرائم منسٹرشپ ہے وہ اس کے اوپر مرد کو ہونا چاہیے، عورت کو نہیں ہونا چاہیے، اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اچھا، آپ نے حال ہی میں میری پوڈ کاسٹ دیکھی جس کا آپ نے ہو بہو مطلب ذکر بھی کر دیا؟ کون سی پوڈ کاسٹ دیکھی؟ فاطمہ فضا صاحبہ۔ نہیں وہ میں نے اس کا ایک کلپ دیکھا تھا جس میں مجھے ڈسکس کیا جا رہا تھا، میں نے نہیں پوڈ کاسٹ دیکھی۔ ہاں وہ ایک کلپ مجھے کسی نے نا بھیجا تھا میری ای میل کے ساتھ نا اٹیچ کر کے، ہاں وہ اسی وجہ سے آیا نا کامنٹ، ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ ایک عورت کا جو کہ غیر محرم ہے میرے لیے، میں نے ان سے بات کی، انہوں نے مجھ سے کی، ایک مرد ایک عورت کے ساتھ کسی بھی مسئلے پہ آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو کر سکتے ہیں، وہ اسلامی بھی ہو سکتا ہے، دنیاوی بھی ہو سکتا ہے؟ یہ تو آپ کرنے کے بعد پوچھ رہے ہیں نا، اب ہوگی نا، وہ آپ کا موقع بس ہو چکی نا۔ میرا موقع وہ ہے جو میں نے اوروں کے لیے میسج، ہاں جی اوروں کے لیے میسج یہ ہے کہ دیکھیں، اوروں کے لیے میسج یہ ہے کہ اس طریقے سے مرد و عورت کو آمنے سامنے بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں، ہاں جی بالکل نہیں ہے۔ کوئی اور بھی کسی مسئلے مسائل کے اوپر نہ کی جائے؟ کون سے مسئلے مسائل ہیں جو آپ نے عورتوں سے ایسے پوچھنے ہیں جو مرد بتانے کے لیے؟ میں تو نہیں کر رہا، نہیں لوگوں کو چھوڑیں، آپ نے دین سیکھنا ہے نا، تو دین کے لیے اگر کوئی یہ مثال دیتا ہے نا کہ سیدہ عائشہ نے صحابہ کرام کو پردے میں سکھایا، تو اس کے بعد یہ لیگیسی آگے نہیں چلی۔ عورت کی آواز کا پردہ، جی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ وہ آواز کا پردہ، جو میں آپ کو دلائل بتا رہا ہوں جو امہات المومنین سے لوگ لیتے ہیں، امہات المومنین کا صحابہ کرام کو سکھانا وہ ایک ایکسیپشنل کیس تھا، کیونکہ نبی الاسلام کی آئلی زندگی انہوں نے ٹرانسفر کی ہے۔
اس کے بعد نہیں چلتا کہ کبھی حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی کی بیویوں نے مردوں کو درس دیے ہوں یا مردوں نے ان کے سے جا کے سوال پوچھے ہوں، وہ مردوں سے ہی جا کے پوچھتے تھے. عورتیں درس دیں، پوڈ کاسٹ بھی ریکارڈ کروائیں عورتوں کے ساتھ. صحیح. ہاں جی، جس طرح ڈاکٹر فرحت ہاشمی کر رہی ہیں. ٹھیک کر رہی ہیں. ہاں جی بالکل، بہت اچھا کام، ون مین آرمی. ٹھیک ہے. میں پوڈ کاسٹ کا اینڈ کرنے جا رہا ہوں، لیکن آپ کے لبوں سے میں حضور کی نعت جو صحیح نعت ہے وہ سننا چاہتا صلی ہوں. اللہ علیہ وسلم. دیکھیں ترنم میں 2-3 اشعار یا 2 اشعار، 1 اشعار ترنم میں تو بہت پرانا ہم نے سنا ہے، لیکن اپنے میں تو اب بڑا عرصہ ہوا ہے کہ میں اپنے گلے کو نا وہ نعت ہو یا گنگنانے کے اعتبار سے بہت کم استعمال کرتا ہوں، اس لیے میرے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے گا. آپ نبی الاسلام کی نعت جو ہے نا نثر میں سن لیں نا. نہیں، آپ ترنم میں سنیں. ترنم میں مشکل ہو جائے گا میرے لیے، مشکل ہو جائے گا، بڑا عرصہ ہوا میں نے نہیں پڑھی. نہیں مشکل. ہاں میں آپ کو نثر میں بیان کرتا ہوں، نثر میں وہ نعت بیان کرتا ہوں جو نعت ہو. ہاں جی، نہیں اشعار نہیں، اصل نعت تو یہ قرآن و سنت میں. ہاں وہ میں ایک طرف سے شروع ہو جاؤں گا. اس دفعہ بھی ربیع الاول کے موقع کے اوپر میں نے قرآن حکیم سے نبی الاسلام کی شان میں جو آیات ہیں اور احادیث بخاری اور مسلم کی وہ میں نے بیان کی ہیں. میرے نزدیک قرآن حکیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو سب سے آپ کہہ لیں ٹاپ کے اوپر آیت ہے نا، وہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. امت پہ اللہ تعالیٰ نے درود شریف پڑھنا واجب اسی لیے کیا ہے کہ امت کے اوپر پیغمبر کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ذریعہ بنایا ہے امت کی ہدایت کا. تو امت کو چاہیے کہ وہ اپنے پیغمبر کے لیے دعائے رحمت کرے. اس دعائے رحمت کرنے کا فائدہ امت کو خود ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو مجھ پر 1 دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 دفعہ رحمتیں نازل فرمائے گا. یہ حدیث سنن نسائی میں ہے، اس میں آگے بھی الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ بھی معاف کر دے گا، اس کے 10 درجات بلند کرے گا، اسے 10 نیکیاں بھی دے گا. پھر سنن نسائی میں حدیث ہے کہ زمین میں کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا جب تم پڑھو گے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا. ہم نبی الاسلام پر جب بھی سلام عرض کرتے ہیں، نماز میں عرض کریں، باہر عرض کریں، وہ پہنچ رہا ہے. اور نبی الاسلام کا جواب بھی ہم تک پہنچ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آٹومیٹیکلی رحمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں. تو نبی الاسلام کی شان اگر آپ آیات کی شکل میں شروع کریں، عقیدہ شفاعت، نہیں شاعری کے ساتھ میرا سچ کوئی شغف نہیں. آپ مجھے دیکھیں گے میں کبھی بھی شعر نہیں پڑھتا، جو پڑھتا بھی ہوں وہ بھی ٹوٹے پھوٹے پڑھتا ہوں. ہاں یہ جو سلوگنز ہیں، یہ رڈز ہیں، یہ میں پڑھتا ہوں. تو یہ آج کے دور میں جو سب سے بہترین شاعری ہے نا نبی الاسلام کی شان میں، وہ یہ ہے نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابت شاہی کوئی نہیں، یعنی رسول اللہ کے مقابلے پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ آپ کو کہتے تھے نا کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر وہ نہیں ہو سکتا، یہ کہتے تھے نا. ہاں تو جب یہ کہتے تھے ہمارے غوث قطب جانوروں سے بھی بدتر ہیں مرتبے میں، اور جانور کون سے؟ صحابہ کرام کے. تو میں تو کہہ رہا ہوں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابت شاہی کوئی نہیں. کیوں؟ نبی الاسلام کے مقابلے پہ انہوں نے بابوں کی تعلیمات کو کھڑا کیا ہے. ہم کہتے ہیں نبی الاسلام کو اپنا آئیڈیل مانے، وہ ہمارے امام ہیں دنیا اور آخرت میں. قیامت کے دن انہی کے ہاتھ پہ شفاعت کا دروازہ کھلنا ہے. ان بابوں کو بچاتے بچاتے یہ نہ ہو کہ رسول اللہ کی شفاعت سے محروم ہو جائے. آخری سوال، دوبارہ پیچھے آ رہا ہوں معذرت کے ساتھ. 2013 اور 18 کا آپ نے ذکر کیا الیکشن کا، اس میں نون لیگ پر تو سیاسی جماعت ہونے کا تھا فتویٰ کہ یہ حرام ہے، ان کو جو ووٹ دینا حرام ہے، فتویٰ آیا تھا کدھر سے؟ بعد کے مولویوں کا. ان کی کیا، مولویوں کی کیا اوقات ہے؟ وہ تو آپ کو بریلوی فتویٰ دیں گے مولانا فضل الرحمان کو ووٹ ڈالنا حرام ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کی کوئی اوقات نہیں، کوئی اوقات نہیں. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ اگین. لیکن آپ کو آج کی انٹرسٹنگ پوڈ کاسٹ دیکھ کر اچھا لگا ہوگا. امید کریں گے کہ ایک دفعہ پھر آپ کے ریویوز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگین ہمیں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے، مینج کریں گے ٹائم. اور ایک اچھے ماحول میں اچھی گفتگو ہوئی. یہاں پر ہم لوگوں نے چائے سموسا بھی کھایا. کچھ اور ملے گا نہیں ملے گا سر؟ ملے گا، کھانا بھی ملے گا، کھانا ملے گا. چلیے بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. لیکن آپ کو آج کی انٹرسٹنگ پوڈ کاسٹ دیکھ کر اچھا لگا، اپنا سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں. ملتے ہیں جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین، پہلے نمبر پہ رب کی توحید. ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو، اپنی امت کو توحید کا پیغام دیا ہے. یقین مانیے توحید، جس بندے کا عقیدہ توحید ہے وہ بندہ کامیاب ہو گیا.
آپ دیکھیں گے یہ سیرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے علماء سے سنی ہوگی چند دن قبل. تو نبی ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ توحید دیکھ لیں. اور ایک جملہ یہ بھی کہتا چلو، عرس میلے لگتے ہیں لوگ، جیسا کہ آپ پتہ ہے آپ کو اس معاشرے کے اندر لگاتے ہیں، کون لگاتے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو لیکن ناظرین جب آپ سورہ مریم کا مطالعہ کریں گے، سورۃ الانبیاء کا مطالعہ کریں گے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جو نمرود کے ماننے والے تھے وہ میلے پہ جاتے تھے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے وہ میلے پہ گئے تو اپنے بتوں کے سامنے کھانے چھوڑ کر چلے گئے. تو ناظرین بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے اس میلے منانا. استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ کیا عجیب و غریب کام ہے. اور اگلی بات ہم کرتے چلے، توحید جو ہے پورے قرآن کے اندر دیکھیں گے ہر نبی نے آ کر پہلے توحید کا ہی پیغام دیا ہے. بلکہ سورۃ انعام کا مطالعہ کریں گے، اللہ پاک 17 نبیوں کو بلکہ نام لے کر 17 نبیوں کا نام لے کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اے میرے انبیاء کی جماعت. حالانکہ نبیوں کی جماعت معصوم الذات ہوتی ہے. اللہ پاک اپنے انبیاء سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے بھی ذرہ برابر شرک کیا، ولو اشرکوا، اگر ذرہ برابر شرک کیا تو آپ کے بھی اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. یہ سورۃ الانعام ہے، ترجمے کے ساتھ اللہ پاک ہمیں پڑھنے کی توفیق دے دے. لیکن دکھ اس چیز کا ہوتا ہے کہ کچھ مولوی حضرات پڑھنے نہیں دیتے ترجمے کے ساتھ عوام الناس کو، کہیں یہ سیدھے رستے پہ نہ آ جائے. اور سورۃ الزمر پڑھیں گے، وہاں پہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب علیہ السلام سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں نے پہلے انبیوں کو بھی یہی بات کیا اور آپ کو بھی یہی بات کیا جا رہا ہے. تو اگر ناظرین توحید دیکھنی ہے، سورۃ ہود دیکھیں، نبی نوح علیہ السلام ہے، نبی نوح علیہ السلام کا بیٹا سامنے پانی کے اندر غرق ہو رہا ہے. نبی نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کی حفاظت نہیں کر سکے. لیکن آج کا مکتبہ فکر ایک ایسا بھی وہ کہتا ہے نہیں جی، نبی نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے. نبی نوح علیہ السلام نہیں بچا سکے تو پھر پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ آگے بڑھ کر بچا لیتے نبی نوح علیہ السلام کے بیٹے کو. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کریں گے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.